अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कोरोना वबा का जोर फैल रहा है और इस बार जो टॉप पे सबसे ख़तरनाक शहर है वो है पेशावर और स्वात। पूरी वादी स्वात में जनाब जो कोरोना की सूरत हाल है, कल WHO ने जो आदाद शुमार शेयर किए हैं उसके मुताबिक पेशावर 18% के आसपास है, लाहौर 12% पे है, फैसलाबाद 10% पे है, कराची में सूरत हाल निस्बतन बेहतर है जहां पॉजिटिविटी की शरह 2.8% है। लेकिन शफात, जिस तरीके से लाहौर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लाहौर को भी ख़तरनाक शहर करार दे दिया गया। और साथ में आज क्योंकि एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर निगरानी, और इसमें हम देखेंगे कि जी स्कूल्स का अब आगे क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, एक तरफ शफात हम स्कूल्स बंद करने जा रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब हमने देखा कि कराची में जो मज़ारात हैं वो खोल दिए गए हैं। और यहाँ पर मैं परसों भी बात कर रही थी कि एक जगह से मेरा गुजर हुआ और वहाँ पे मैं देखा कि सड़कों पे भी लोग ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ था। तो अगर हम स्कूल्स बंद करने जा रहे हैं और दूसरी जाने मज़ारात खोल देंगे तो फ़ायदा क्या होगा? मज़ारात तो सिंध में इनफैक्ट लाल शाहबाज कलंदर का मज़ार तो आज ज़ायरीन के लिए ओपन भी कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ रहेगी और उसकी वजह है कराची में होने वाला लो पॉजिटिविटी रेट, क्योंकि मौसम कराची में निस्बतन पहले तब्दील हुआ था। वो जो वायरल का एक सेशन आता है जिसमें लोगों की इम्यूनिटी गिर जाती है, ये हेल्थ के एक्सपर्ट्स बताते हैं, हम इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कहते ही हैं कि चूंकि वायरल इन्फेक्शन जब फैलते हैं तो लोगों की इम्यूनिटी गिरती है और उसकी वजह से कोरोना ज़्यादा फैलता है। अब देखना यह है कि आज होने वाले इजलास में क्या फैसला होता है। साथ ही जनाब मौसम की सूरत हाल पर ही बात करेंगे, मगर सबसे पहले क्या करना चाहिए? टॉप स्टोरीज में नजर डालते हैं। कोरोना वबा के बायस तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। लाहौर में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। लाहौर वबा फैलने के बाद खतरनाक तरीन शहर करार दे दिया गया। 74% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। सिंध में मज़ारात और दरगाहें खोल दी गईं। मुल्क भर में मौसम बहार की बारिशों का सिलसिला जारी है। सवात के बालाई इलाकों में मार्च के महीने में बर्फबारी के बाद जाती सर्दी लौट आई। बर्फबारी को देखने के लिए हजारों की तादाद में सयाह बालाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ट्यूबरक्लोसिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया में हर रोज 5000 अफराद इससे मुतासर हो रहे हैं। 10 अमवात में एक का सबब यही मोजी मर्ज है। पाकिस्तान का ट्यूबरक्लोसिस के शिकार मुल्कों में 6ठे नंबर पर है। तितली के खूबसूरत रंग देखे होंगे, फूलों के गिर्द मंडलाते देखा होगा, लेकिन ये तितली कुछ ज्यादा शरारती है। जी, तो बाखबर सवेरा के आगाज़ में अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बदलते हुए मौसम के हवाले से। वो सर्दी जो लग रहा था कि चली गई है, वो शुमाली इलाका जात में आ गई है वापस। और मुल्क में जारी मौसम बहार की बारिशों ने बहुत सारी जगहों पर तबाही भी मचाई है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 70 से 80% इलाकों में आंधी और जालाबारी के साथ कहीं कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। और बारिशों से गई जो सर्दी थी वो एक बार फिर से लौट आई, ऐसा लग रहा है। इस सारी सूरत हाल में वैसे तो आज इस पूरे स्पेल का आखिरी दिन है और उम्मीद करते हैं कि आज मुल्क के तकरीबन 90% इलाकों में ये बारिश का स्पेल जो है वो ज़ोर तोड़ जाएगा। लेकिन जो मामला सामने दरपेश है, जो चैलेंज सामने दरपेश है, वो ये है कि जो फूड सिक्योरिटी है, जो फसलें इस वक्त या काश्त में हैं या उनकी कटाई का वक्त है या बुआई पे हैं, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो दीगर फसलें हों, दीगर अजनास हों, उन तमाम की काश्त को लेकर अब थोड़ी सी परेशानी सामने आ रही है। जैसे आपने देखा जनाब, गुज़िश्ता साल गैर मुतवक्के बारिशें और गैर मुतवक्के तूफ़ानों की और झक्कड़ों की वजह से आम की फसल बड़ी ज़्यादा मुतासर हुई थी। क्या इन बारिशों की वजह से इस किस्म की किसी हादसे का कोई इम्कान है या नहीं? गंदम की भी, जब गंदम की भी जो फसल थी वो भी मुतासर थी, तभी तो कहा जाता है कि जी गंदम की प्राइस इसलिए बढ़ी है। फिर कहते हैं जी गन्ने की भी जो फसल मुतासर हुई, जो चीनी से महंगी भी हो रही है, क्योंकि हमारी गन्ने की भी फड़ी
برسات کی وجہ سے فصل خراب کس کو ہوئی. نہیں یاد کہ ٹماٹر جو ہے وہ کس ریٹ پر پہنچا جب بارشیں ہوئی. 300 بالکل شفاعت 300 چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی. ماہر اجناس شمس الاسلام صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. سر کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو اس وقت حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں آنے والے چند ماہ میں ہمیں اجناس کی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی دیکھیں پاکستان میں کچھ سالوں سے موسمی جو تبدیلیاں شروع ہوئی ہیں اور اس کا آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ایئر بھی آپ کو جو ہے ڈیلیڈ رین ہوئی تھی, بارشیں کافی تاخیر سے اس نے بھی گندم کو تباہ کیا تھا. اور اس وقت پھر وہی آپ دیکھیں کہ مارچ کے مہینے میں برف باری, تو یہ ایک اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور ہم اپنے کلائمیٹ کو جان بوجھ کر برباد کر رہے ہیں. جو ہمارا ٹریڈیشنل اسٹائل تھا اب ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے, تو بارشیں کہیں تو جہاں ہونی چاہیے ٹائم پہ اسے ڈیلے ہوتی ہیں اور کہیں جا کے یہ نقصان آپ کو اتنا زیادہ پہنچا دیتی ہیں کہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے پرابلم آ رہی ہے. اچھا آپ نے بولا کہ ہم جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں باعث بن رہے ہیں, تو ہم اپنا جو ہے نیگیٹو کردار وہ کیسے نکال سکتے ہیں یہاں سے؟ دیکھیں ہمیں اپنی پریکٹسز چینج کرنی ہوگی. اگر آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ لاہور کے ارد گرد آپ دیکھیں کہ وہاں اسموک بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں پر کوڑا جو ہے اوپن جلایا جاتا ہے, ڈمپنگ اس کی جاتی ہے لیکن جلایا بھی جاتا ہے. اسی طرح سے اب آپ کراچی میں اگر آپ کبھی ٹریول سے بائی ایئر آتے ہیں تو لینڈ کر رہے ہوتے تو آپ کو دھند نظر آتی ہے, کوئی دھواں سا نظر آتا ہے. یہ سارا وہ ہے جو آپ کی جو لینڈ فل سلائڈس ہیں وہاں پر کچرا جاتا ہے اور اس کو پھر وہاں پر جو لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں اس کو آگ لگاتے ہیں, تو اسے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. اور یہی اس پہ دنیا کافی پریشان ہے اس کے اوپر کہ ٹیمپریچر کو ہم نے کم کرنا ہے, لیکن ہمارے یہاں ابھی تک عادتیں بدلی نہیں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ بلین ٹری کا پلان لے کر آئے اور درختوں کی لگوانے سے. لیکن آپ کراچی کو دیکھیں یا سندھ کے آس پاس اگر کبھی ٹریول کرتے ہیں بائی روڈ تو آپ کو درختوں کی بہت کمی ہوگی. پاکستان انفارچونیٹلی ان ملکوں میں سے جہاں پر کیپیٹا ٹری بہت ہی کم ہے, ایک درخت بھی میرے اور آپ کے حساب سے ایک درخت بھی نہیں لگا ہوا. تو یہ ایک ہے جو موسم کی تبدیلی آ رہی ہے. اور پھر جو دیکھیں غریب کسان اس وقت پاکستان میں جو جتنے ریفارمز کرنے چاہیے تھے ہم نے لپ سروسنگ کی, لیکن غریبوں کے لیے کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا, کسی بھی حکومت نے کچھ نہیں کیا. اور آج دیکھیں کہ وہ آن دی مرسی آف اللہ اپنی فصل اگاتا ہے اور پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ یا اللہ موسم اچھا رکھنا ہو تاکہ میری فصل اچھی ہو. اور اس دفعہ جو ہے سنا تھا کہ پر ایکڑ ییلڈ بھی بہتر آ رہی تھی, کیونکہ کچھ انہوں نے ایک تو سپورٹ پرائز بڑھائی تھی اس کی وجہ سے, پھر دوسرا یہ کہ کچھ ان کو کھادیں بھی سستی ملی, شاید گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہوگی, تو اس کی وجہ سے پر ایکڑ ییلڈ کوئی 25-28 من سے بڑھ کے 50 من کچھ ایریا میں آ رہی تھی. لیکن بارش ہونے کے بعد سے بیچاروں کا ابھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ تو ابھی آگے جون جولائی میں اور بارشیں بھی ہونی ہیں, تو اگر بارشیں ایسی ہوتی جیسے ابھی ہوئی ہیں تو ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں زیادہ تر اس کا نقصان جو, کیونکہ سندھ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان سے جو ملکہ علاقہ ہے وہاں پر تو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور وہاں ہارویسٹنگ بھی تقریباً سٹارٹ ہو چکی ہے. لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں, جہاں غربت دیگر دوسرے پنجاب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. وہاں پر مظفر گڑھ کو دیکھیں آپ, سکھر سے آگے جہاں جائیں, رحیم یار خان, صادق آباد, لیاقت پور, خانپور, پھر مظفر گڑھ, ملتان, آگے کمالیہ, یہ سارے علاقوں میں آپ کی جو ہے فصل کو نقصان ہوا ہے. اور ژالہ باری نے پوری فصل کو لٹا دیا. اب اس میں جو رسٹنگ بھی شروع ہو جائے گی, کراپ بھی خراب ہوگی, اور تقریباً 50% وہاں پہ. اب مظفر گڑھ کی مثال دیکھو 5 لاکھ ایکڑ پہ کاشت کی گئی تھی اور گرور خوش تھے کہ ہماری اچھی فصل ہوگی, ہمارے دن بدلیں گے. اور فصل کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کسانوں میں دیہاتوں میں شادیاں بھی انہوں نے ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں, قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں, بہت سارے ان کے جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں, وکیلوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں, اس سب میں بیچاروں کی جو ہے نا امیدوں پہ یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا جب بار بار جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک تاثر سامنے آتا ہے, کمنٹ آتا ہے جی کہ ہم زراعت کے جدید طریقے نہیں اپناتے, تو زراعت کے جدید طریقے کیا ایسی قدرتی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے اور انہوں نے ماڈرن ٹیکنیکس کے ذریعے ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, اس کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ آپ کی ٹنل فارمنگ ہو رہی ہے, آپ کی یہاں تک کہ آپ کے دوسرے جو طریقے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں آج بھی مونجو دوڑو والا 5000 سال پرانا والا جو ہے وہ آج بیل اور ہل چلا رہا ہے بیچارہ, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کہ اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اگر آپ غریب کسان کو دیکھیں نا, جو میں کسان اس کو کہتا ہوں, وہ نہیں جو ڈی ایچ اے میں رہ رہے ہیں یا ڈیفینس لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں رہ رہے ہیں, وہ کسان جو زمین پہ, اس کی حالت آج تک نہیں بدلی. وہ آج بھی پھٹی ہوئی بنیان پہن کے اور کرتا پٹاوا پہن کے صبح فجر کے ٹائم دیکھیں اگر مثال ایک فصل کی مثال لے لیں, اگر آپ اس کو کنونشنل طریقے سے کاشت کریں, اس کو 8 پانی لگتے ہیں, اس کو 4 کھادیں لگتی ہیں, اور ایک بڑا وہ جب پھل نکلتا ہے تو وہ بھرا ہوا ہوتا ہے پیسٹیسائڈ سے اور اسپریز سے. لیکن اگر آپ یہ جدید طریقوں کی بات کریں تو شاید اس میں 1 پانی لگتا ہے اور 1 اسپرے لگتا ہے, جو کہ فصل کے شروع میں کیا جاتا ہے.
کیا کاسٹ وائبلٹی کی کوئی کانسیپٹ ہمارے کسان کو ہے نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ابھی بھی فلڈڈ ایریگیشن کی جاتی ہے, پانی کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں ماڈرن ٹیکنیک اب یہ آ گئی کہ اسپرنکلر کے ذریعے آپ یوز کرتے ہو, آپ ڈرپ ایریگیشن بھی کرتے ہو. وہ پودے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ لگاتے ہو, تو زیادہ تر ویٹ کے لیے اسپرنکلر یوز کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں 28 من جو ہے پر ایکڑ ییلڈ آتی ہے گندم کی, جبکہ نیوزی لینڈ میں 100 ٹن تک بھی لے کر آ گیا. وہ اتنے زیادہ 100 ٹن جی اتنی زیادہ انہوں نے پر ایکڑ ییلڈ نکالی ہے. اور اس کا یوز یہ ہے کہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. دیکھیں پروگریسو گروور جو ہوتا ہے نا, پڑھا لکھا, اس کو پتہ ہے میں نے کتنی پوٹاشیم یوز کرنی ہے, کتنا یوریا یوز کرنا ہے. ہمارے یہاں کسان کو کھاد کو سمجھتا ہے یوریا کوئی بس, باقی چیزیں کیونکہ مہنگی ہوتی ہیں, یوریا سب سے سستا ہے, وہ اسی پہ زور دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو سیڈ آ رہے ہیں, اس انلیٹریٹ کسان کو ہماری سیڈ کمپنیز بھی غلط سیڈ دے رہی ہیں. اس کی جرمنیشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. پھر جب وہ یہ اللہ توکل جو ہے وہ اس کو کاشت کرتا ہے, لیکن اس کی کراپ خراب ہو جاتی ہے, اور پھر اس کو کبھی اچھی ہوتی ہے تو موسم خراب ہو جاتا ہے. تو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو ایک ایسا کام, ایک اور چیز بھی کرنی ہے کہ انشورنس, کراپ انشورنس لے کر آئیں, اور اس کو جو ہے جی ڈی پی کا 20% جو ہے آپ کی کنٹریبیوشن پاکستان میں کراپ جو ایگریکلچر کا وہ 20-22% کے قریب ہے. تو پرائیویٹ انشورنس کمپنی کے ذریعے اس کو انشورڈ کریں, اور اس کے بعد پھر جو ماڈرن ٹیکنیکس جو اکوپمنٹ یوز ہو رہے ہیں اس کو ڈیوٹی فری امپورٹ کرائیں. اور یا پہلے گورنمنٹ اپنے خود اس کو ماڈل ڈسٹرکٹ وائز جو ہے ایریا یو سی وائز جو بھی ایریا ہوتے ہیں وہاں پر ڈسپلے کرے اور ان کو رینٹل پہ دے, تاکہ اس کی دیکھا دیکھی لوگ ماڈرن ٹیکنیکس پہ آئیں. آج اگر دنیا میں آف سیزن کراپس ہو رہی ہیں تو پاکستان تو ابھی بھی سیزن والی کراپ لیتا ہے, اور پاکستان میں ابھی بھی چاول کی ایک فصل کی جاتی ہے, گندم بھی ایک فصل ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ آف سیزن کراپ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. ٹماٹر جس کو بڑا ہیومڈ انوائرمنٹ اور بڑی گرمی چاہیے ہوتی ہے, وہ انگلینڈ میں کاشت ہو رہا ہے جناب, جہاں پہ تصور نہیں ہے اس ٹیمپریچر کا. بٹ بہت شکریہ جناب. شمس الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر اجناس ہیں جناب, اور ہم ان سے بات کر رہے تھے موسمیاتی تبدیلیوں سے جو فصلوں کو خطرہ ہے اس حوالے سے. بالکل شفاعت, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں سے کیا تباہی ہوئی ہے اور فصلوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور آگے پہنچ سکتا ہے, تو دوسری جانب انہیں بارشوں نے تھوڑا بہت موڈ بھی بدل دیا ہے. جنت نظیر وادی سوات میں جاتی سردی ایک بار پھر سے لوٹ آئی, اور ملک بھر کے سیاحوں نے پھر ایک بار پھر سے سوات کا رخ کر لیا اور خوب انجوائے کر رہے ہیں. اور اسی والے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد عالم. تو جناب یہ تو آپ کے سامنے ہم نے رکھی سوات کی سچویشن, جہاں پہ برف باری کا سلسلہ ہو گیا ہے. یہ سلسلہ واپس بھی آ سکتا ہے, ویسے آج سے تو ختم ہو جائے گا, لیکن یہ واپس بھی آ سکتا ہے. تو امید کرتے ہیں جناب کہ سردی تھوڑا عرصہ مزید رہے گی. بالکل شفاعت, رہنی تو چاہیے, لیکن جب سردیاں بڑھتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک چیز جس کی قلت ہو جاتی ہے وہ ہے گیس. اب کراچی میں اگر دیکھا جائے تو کراچی میں تو سردیاں چلی گئی نہیں, کیونکہ بہت سارے گھروں میں اب اے سی بھی چل رہے ہیں, پنکھے تو آف کورس پچھلے 1 مہینے سے چل رہے تھے. لیکن اس کے باوجود گیس کے بحران کا جو مسئلہ ہے نا, یہ سمہاؤ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. صبح کا ناشتہ ہو, دوپہر کا کھانا ہو, یا پھر رات کا کھانا ہو, گھریلو صارفین مشکلات سے دوچار ہے. وہ کہہ رہے جناب ہمارے گھر میں گیس ہی نہیں آ رہی, بڑے مشکل سے ہم گھنٹوں انتظار کرتے, جس کے بعد جو گیس بھی آتی نا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. جناب معاملہ کیا ہے؟ کیا کوئی تکنیکی خرابی ہے, کوئی تکنیکی کام ہو رہا ہے, یا گیس کم ہو گئی ہے؟ اس حوالے سے میرے خیال میں اگر ہم بات کریں گے تو بات پوری نہیں ہوگی. تو پوری بات کرتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز اسلام صاحب, جو کہ ترجمان ہیں سوئی صدن کے, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر بتائیے گا, یہ ابھی 3-4 دن ہو گئے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے گیس کی شارٹیج کی شکایت آ رہی ہے, اخباروں میں بھی رپورٹ ہوا ہے, کیا صورتحال ہے؟ السلام شفاعت, دیکھیے ہمارے پاس اس وقت, میں آپ کے سامنے کچھ اسٹیٹسٹکس رکھ دیتا ہوں اور پھر میں اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے پاس اس وقت کوئی 1130 سے 1150 MMCFD گیس ہمارے سسٹم میں آ رہی ہے, جس میں کوئی 150 MMCFD RLNG بھی ہے. تو جنرلی یہ ہمارے لیے, ہماری سسٹم کے لیے یہ فیئر انف گیس ہے, جس کی وجہ سے ہمارے سسٹم میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے. کراچی میں بھی اس وقت میں 850 MMCFD گیس دے رہا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ زیرو ریٹڈ انڈسٹری ہو, نان زیرو ریٹڈ انڈسٹری ہو, IPPs ہو, کمرشل ہو, ڈومیسٹک ہو, اس وقت ہر جگہ گیس جا رہی ہے. کہیں کہیں گیس پروفائلنگ ضرور ہو رہی ہے, لیکن یہ کہنا کہ کوئی گیس نہیں آ رہی ہے, that is a wrong statement. کسی جگہ میں اگر پرابلم ہو رہی ہوگی پاکٹس میں,
تو ہم حاضر ہیں, ہمیں کمپلین کی جائے, ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش. تو شہباز صاحب آپ کو ویسے کمپلینٹس نہیں آئیں جو لوگوں کی کمپلینٹس اگر ہم تک پہنچ رہی تو آپ تک کسی کی کمپلین ایسے کیوں نہیں آئی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, کمپلین ہے, بالکل ہے. میں مثال آپ کو دو مثال دے دیتا ہوں. ڈیفینس اور لیاری میں اس وقت کمپلین ہے. ڈیفینس میں لیاری میں آپ سمجھیے گا کہ لیاری میں دو مسئلے ہیں. کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی, دس از ویری ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا, اور وہاں پہ ورٹیکل گروتھ ہوئی ہے جو اس حساب سے پائپ لائنز نہیں بچھی تھی جس حساب سے وہاں ورٹیکل گروتھ ہوئی ہے. دوسرا, وہاں پہ بجلی جاتی ہے تو لوگ گیس جنریٹر استعمال کر رہے ہیں اور کمپریسر استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے باقی جو وہاں کے مکین ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے. آپ کے ذریعے میں یہ تو لوگوں سے التماس ضرور کروں گا کہ جہاں وہ دیکھیں کہ کمپریسر استعمال ہو رہا ہے جو کہ ناجائز ہے, ہمیں کمپلین کریں, ہم اس پہ کارروائی بھی کریں گے. ہم نے یہ ان دو ایریا کے لیے 2 میگا پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں آلریڈی. ہم نے کوئی ڈیفینس کے لیے 20 انچ کا ایک پائپ لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلفٹن میں بچھ رہا ہے, جو کہ ڈیفینس اور کلفٹن کے مسئلے کو سالو کر دے گا. یہ کوئی انشاءاللہ اپریل تک تیار ہو جائے گا. جو لیاری کے لیے ہم کوئی گرو مندر سے دھوبی گھاٹ کے کوئی 12 انچ کی ڈایا کی ایک پائپ لائن بچھا رہے ہیں, جو کہ بیسکلی لیاری, اولڈ گارڈن, رنچوڑ لائن, ان ایریاز کے یہ تو پرابلم کو جو سالو پروجیکٹس آپ کرے گا. بتا رہے ہیں یہ تو فیوچرسٹک اپروچ ہے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں کیونکہ گیس پریشر کا مسئلہ بڑا مساوی ہے پورے کراچی میں. لیکن جو پرائمریلی جو آپ کی بات سے مأخذ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے چونکہ لوگ گیس جنریٹر چلا رہے ہیں, اور ان جنریٹرز کو چلانے کے لیے چونکہ کمپریسر یوز کر رہے ہیں, اس وجہ سے کچھ علاقوں میں گیس کی شارٹیج کا مسئلہ ہے, ورنہ گیس کی شارٹیج نہیں ہے. Am I right? یہ 2-3 چیزیں میں ایک ساتھ, یہ ایک ریزن ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ایک شفاظ, آپ خود انجینئر, آپ سمجھتے ہیں کہ جب ٹیل اینڈ پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو گیس ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی ایریا ٹیل اینڈ پہ, جیسے لیاری ٹیل اینڈ پہ ہے, تو وہاں پہ گیس پہنچتے اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے. سو اس کے لیے ہم پائپ لائن بچا رہے ہیں, اس کے لیے ٹی بی ایس لگے گا سو دیٹ گیس کا پریشر بہتر ہو. جہاں رہی بات گیس پریشر کے کم ہونے کی, گیس پروفائلنگ کی, تو وہ دیکھیے دس از اے نیچرل فنومینا جو کہ دنیا میں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک لوگ کھانا پکاتے ہیں, رات میں نارملی کھانا نہیں پکتا ہے, تو جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک دم سے کم ہو جاتی ہے. گیس پائپ کے میں گیس کا پریشر سٹیبل رکھنے کے لیے, اور وہ ایریاز جہاں پہ ہماری لیکیج زیادہ ہے تو ہم رات کو گیس پروفائلنگ کرتے ہیں, جو کہ دنیا میں ہوتی ہے. اٹس اے نیچرل فینومینا. اچھا شہباز صاحب یہ بتائے گا کہ کیا جو پرانی گیس پائپ لائنز ہوتی ہیں ان سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے گیس کے پریشر پر؟ دیکھیے, پرانی یا نئی گیس پائپ لائن میں صرف ایک فرق ہوتا ہے کہ جو ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہے اس میں سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے. تو جب لیکیج شروع ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے. ہماری کمپنی آن ایئر ٹو ایئر بیسس ریہیبلیٹیشن پروگرام کرتی ہے, جہاں یہ آپ سے میں ابھی شفاعت نے کہا کہ صرف یہ نئی پائپ لائن کا ایشو ہے, نہیں, ہم جو پرانی پائپ لائنز ہیں اس میں ریہیب بھی کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اس وقت ہم پاکٹس میں لیاری میں کافی ریہیبس کر رہے ہیں. سو آپ کے پاس اب دیکھیں 45,000 کلومیٹرز کا اس وقت میرا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, تو اس کی ریہیب کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن وی انڈرسٹینڈ دی پرابلم آف آور کسٹمرز, اور ہم اس کو بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. شہباز نام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تصویر صدن, اور بتا رہے تھے کہ کیا سچویشن ہے کراچی میں, کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کراچی کے کچھ علاقوں میں کنٹینیوسلی گیس کی شکایت آ رہی ہے. کچھ بات آگے بڑھتے اور آپ کو تازہ ترین خبر دیں کہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق امان صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اپنے اس ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آج شیخو پورہ, حافظ آباد اور گوجرانوالہ کا دورہ کریں گے, اور اس دورے میں وزیر اعلیٰ نئے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گے. عوامی شکایت کا ازالہ اور سہولیت کی فراہمی حکومت کا عزم ہے. آپ کو بتاتے چلیں فردوس عاشق امان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آج شیخو پورہ, حافظ آباد, گوجرانوالہ کا دورہ کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب دورے میں نئے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے. عوامی شکایات کا ازالہ کرتے ہوئے سہولیات کی فراہمی حکومت کا عزم ہے. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں۔ بھارت کی جانب سے دہشت گردی، پروپیگنڈے، اشتعال انگیز بیانات اور منفی اقدامات کے باوجود پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے مستقل مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ جنگ کے بجائے مذاکرات کو اولین ترجیح دی جاری ہے اور ساتھ ساتھ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ امن کی خواہش کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نئی دہلی میں آبی مذاکرات بھی جاری ہیں اور پاکستانی وفد کی نمائندگی انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ کر رہے ہیں اور بھارت سے سیلاب، مانسون بارشوں کی پیش کی ڈیٹا شیئرنگ پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان تمام تر معاملات کو مذاکرات سے حل کرنا چاہتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حال ہی میں اس حوالے سے ایک اہم بیان بھی دیا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ Despite being most impoverished regions of the world, we end up spending a lot of our money on defense, which naturally comes at the expense of human development. Pakistan has been one of the few countries which, despite the rising security challenges, has resisted the temptation of involving itself in an arms race. Our defense expenditure have rather reduced instead of increasing. Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. However, we feel it is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد پر فائر بندی کا معاہدہ موجود ہے۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول کے قیام میں پاکستان کی جانب سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ معاشی ترقی اور خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے اب بھارت کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا۔ ویسے اچھی خبر یہ ہے کہ بھارت کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے۔ بھارتی صدر اور وزیر اعظم نے یوم پاکستان پر تہنیتی پیغامات بھیجے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم پاکستان پر وزیر اعظم عمران خان کے لیے خصوصی پیغام بھیجا، جس میں کہا گیا کہ یوم پاکستان پر پاکستانی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نریندر مودی نے کہا کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں اور اس کے لیے اعتماد پر مبنی دہشت گردی اور دشمنی سے پاک ماحول اہم ہے۔ کورونا چیلنج سے نمٹنے پر آپ کو اور پاکستانی عوام کو مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں اور یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ سابق گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ سرحد پر فائر بندی کا معاہدہ، مذاکرات سے متعلق آرمی چیف کا اہم بیان اور اب آبی مذاکرات کا آغاز بھی ہو گیا ہے، کیا پاک بھارت تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ جی ہاں، محسوس یہی ہو رہا ہے کہ بہت سالوں کی ٹینشن کے بعد، ایل او سی پہ ٹینشن کے بعد اور ایک دوسرے کے خلاف بہت تند و تیز بیان دینے کے بعد کوئی مسئلے جو ہے یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ایل او سی پر سیز فائر کا احترام کرنا 2003 کے معاہدے کا ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، جس سے جو ایل او سی کے دونوں طرف آبادی ہے اس کو بڑا سکون ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ کوئی ہمارا ڈیلیگیشن وہاں جا رہا تھا، نہ وہاں سے کوئی آ رہا تھا، اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ہر سال میٹنگ ضروری ہوتی ہے۔ ایک میٹنگ پاکستان میں ہوتی ہے، ایک ہندوستان میں ہوتی ہے، تو یہ بھی شروع ہوا ہے۔ امید ہے کہ اس سے برف پگھلے گی اور میرے حساب سے، میرے لحاظ سے جو میری ریڈنگ ہے، حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی پاکستان کی طرف سے ایک بڑا زبردست سٹیٹمنٹ آیا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ بائی دی ایکشن ہے، اور وہ یہ کہ جناب ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، ہم معاملوں کو ٹیبل پہ سالو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ؟ دیکھیے، یہ تو ہم سال سے کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو کشمیر کا مسئلہ جو دونوں حکومتوں کے درمیان، دونوں عوام کے درمیان ایک بنیادی مسئلہ ہے جو حل طلب ہے، اس کی وجہ سے امن کے علاوہ 2-3 جنگیں بھی اس پر ہو چکی ہیں، لیکن اس سے بھی حل نہیں نکلا، واپس مذاکرات کی طرف لوٹنا پڑا۔ مذاکرات میں
कई दफ़ा साल की मेहनत के बाद पेशरफ्त भी हुई, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चली, दुनिया के लोगों ने भी समझाया हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को भी कि आपस में बैठ के मसले हल करें। तो आपको पता है कि वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान आए थे बस यात्रा पर, वो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का एक नया आगाज़ होने वाला था। लेकिन बदकिस्मती से कारगिल की जंग ने उस सब मेहनत को जो है वो ज़ाया कर दिया। लेकिन आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आगरा भी गए, समिट वहाँ पर भी हुई और उनको साथ में नेपाल में भी मिले और फिर मनमोहन सिंह साहब के साथ भी बहुत मुज़ाकरात हुए और इस किस्म का कोई उन्होंने फार्मूला निकाला कि हम कश्मीरियों को रिलीफ दें, जो मकबूजा कश्मीर में लोग हैं उनकी कोई इंडिपेंडेंस बढ़ाई जाए और कुछ हमारे इलाके के कश्मीर के लोग इलेक्ट होकर उनकी असेंबली में बैठे, कुछ श्रीनगर की असेंबली वहाँ के लोग जो हैं हमारी असेंबली में बैठे। 2-3 रूट उन्होंने खोल दिए लोगों की आमद-रफ्त के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए। उन्होंने वहाँ पर तिजारत के लिए खोल दिया, ट्रक आते थे श्रीनगर से, मुजफ्फराबाद से जाते थे। इसी तरह की समझौता एक्सप्रेस चल रही थी, दोस्ती बस चल रही थी। हमको जिस चीज़ की कमी होती थी हम उनसे ख़रीदते थे, या गंदम हो, टमाटर हो, कुछ सब्जियाँ हो, कुछ ये हो। तो ये हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे और एक ज़माने में आपको पता है मीरपुर खास मोनाबाव ट्रेन भी चलती थी जी। लेकिन फिर ये सब कुछ जो है मोदी साहब की हुकूमत के आने के बाद हालात बिगड़ गए। लेकिन अब मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ यही है कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम बिल्कुल, मुज़ाकरात पाकिस्तान चाहते ने हैं, हमेशा जो है वो लेकिन अमन हम का पैगाम मकसद दिया है और मुज़ाकरात हमेशा मस्बत ताल्लुकात के हवाले से पैगाम दिया है। ये बताइएगा सर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन, मुज़ाकरात, बेहतर ताल्लुकात के लिए पस पर्दा यूएई का किरदार भी सामने आ रहा है। क्या कोई इस हवाले से भी पेशरफ मुतवक्के है? देखिए, यूएई का किरदार भी है और जो बाइडेन साहब का बयान भी है कि कश्मीर एलओसी में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुज़ाकरात करके इस मसले को हल निकालें। और यूएई भी है, हमारा दोस्त चाइना भी हमसे बड़े अरसे से कह रहा है कि हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात करके इस मसले का हल निकालें और आगे चलें ताकि सार्क का खित्ता तरक्की कर जाए। तो मतलब लोग कोशिशें कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ज़्यादा समझाने की हिंदुस्तान को ज़रूरत है और हिंदुस्तान को ये एक बात हिंदुस्तान की समझ में आ जाए कि एक दफ़ा वो कश्मीर का मसला हल कर देगा और पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक हो जाएंगे। ये खित्ता बहुत तेज़ी से तरक्की के उभरेगा, दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत ब्लॉक साथ जो है वो उभरेगा। इससे सबका यहाँ करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाल सकेंगे हम और दोनों मुल्कों का फ़ायदा होगा। और अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क समझता है और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी चाहता है लेकिन अपने मुल्क में वो जुल्म कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है और वो कोई मुज़ाकरात की तरफ नहीं आता, तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान की इमेज जो है शाइनिंग इंडिया की, वो कभी इस तरह हासिल नहीं हो सकती। बहुत बहुत मुइनुद्दीन हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक गवर्नर सिंध भी रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, हमारे साथ बातचीत हो रही थी। और एक चीज़ मेरे ख्याल में जो एलिमेंट सामने आ रहा है, जो एक्सपर्ट्स ही कहते हैं, खुद भारतीय मीडिया भी इस हवाले से बात करता है कि शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद भारत की कुछ उम्मीद टूटी है। कुछ लग रहा है कि मोदी साहब को वो नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, तभी कुछ टोन में तब्दीली ज़रूर आई। ये शफात, ये तो अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये मत भूलें कि वहाँ पर जो बाइडेन का भी टिल्ट हमेशा हमने देखा है कि समहाउ इंडिया की तरफ रहा है, फिर कमला हैरिस इज़ अ न्यू एडिशन। सो ये तो भी टाइम ही बताएगा कि उनकी उम्मीद टूटी है या फिर मज़ीद जो उनके इरादे थे वो पुख्ता हुए। लेकिन अभी बात ये है कि ऐसा लग रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। सो अल्लाह के रहसे ये छोटी सी ब्रेक की तरफ हम भी जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में अहम खबर शेयर करते चलें जनाब सिंध से, यानी और सिंध में भी 7 से खास खबर है जनाब। लाल शाहबाज कलंदर का मज़ार ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। मज़ार पर वॉक थ्रू सैनिटाइजर गेट नस्ब कर दिया गया है। ज़ायरीन के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे दिलदार जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। दिलदार, ये बताइएगा कि आज बहुत अरसे के बाद 7 में जो मज़ार शरीफ है ये खोला जा रहा है, तैयारियां क्या की गई इंतजामिया की जानिब से?
हुकूमत सिंध की जानिब से कलंदर लाल शहबाज की दरगाह SOPs के तहत खोल दी गई है। आज सुबह जो है वो बाकायदा ज़ायरीन की आमद भी शुरू हो चुकी है, जबकि अभी उस मुबारक के दिन भी करीब आ चुके हैं, तो मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद भी जारी हो चुकी है। तो इस हवाले से SOPs के तहत जो वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, सैनिटाइजर गेट लगाए गए हैं और मास्क के थ्रू अंदर जो है वो ज़ायरीन को छोड़ा जा रहा है। सिक्योरिटी के भी 150 जो है वो एहलकार और 100 के करीब लेडीज एहलकार को तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं और कोरोना वायरस के बचाव के लिए भी हिकमत अमली बनाई जा रही है। उस सिलसिले में मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं और बाकायदा ज़ायरीन को चेक करके अंदर छोड़ा जा रहा है। और उसके अलावा जो है कलंदर लाल शहबाज के लिए एक टीम भी बनाई गई है डिप्टी कमिश्नर जाम शुरू की सरबराही में, जो कि तमाम मामला को दिलदार, बड़ी दूर दराज से ज़ायरीन यहाँ पर लाल शहबाज के कलंदर पर आते हैं हाजिरी देने के लिए, और जब मज़ार की तरफ हम जा भी रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ सड़कें जो है काफ़ी सारा तंग भी हैं। इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि जो वहाँ पर जो लोग आए वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, एक फासला जो है जो कि रखना है उसको रखें? डिस्टेंस जो है वो उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूर दुश्वारी पेश आएगी, क्योंकि ज़ायरीन की आमद बहुत लाखों की तादाद में आती है। उस सिलसिले में हुकूमत सिंध हिकमत अली तय कर रही है कि उसको किस तरीके से उस मुबारक को किया जाए। अभी तक को फाइनल उस मुबारक की तकरीबात के लिए कोई फाइनल हुकूमत ने कोई डिसीजन तो नहीं किया, लेकिन ज़ायरीन जो है वो अपनी अकीदत के हवाले से अभी तक उनकी आमद शुरू हो चुकी है। तो जो तंग गलियां थी उनको इंक्रोचमेंट को काफ़ी हटाया भी गया है, ताकि रोड जो है कुशाद रोड किए जाएँ और रोड के फासले भी बढ़ाए गए हैं। तो इस हवाले से इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो ज़ायरीन की जो बहुत शुक्रिया दिलदार आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ पर एक और अहम खबर शामिल करते चले। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त पर फैसला महफूज हो गया है। अहम खबर बता रहे हैं आपको, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त पर फैसला महफूज हो गया है। हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाअत की और समाअत में जो है यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक इशनायक अदालत में पेश हुए थे। फारूक इशनायक ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हुए हैं और उसमें जो है बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आई हैं, और यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से जो है दलाइल जो है फारूक इशनायक ने दिए और 12 मार्च के चेयरमैन इलेक्शन के इंतखाबात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कालअदम करार दे। अदालत में फारूक इशनायक ने इस्तदा की कि अदालत चेयरमैन सेनेट के 12 मार्च का जो इंतखाबात है वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको हाई कोर्ट सस्पेंड करा दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 69 के तहत जो है इस पर आप अदालत को मुआवनत कर लें, और जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हुए हैं वो किस रूल के तहत हुए हैं वो भी अदालत को बताया जाए। जिस पर फारूक इशनायक ने अदालत को पढ़कर सुनाया गया कि वो इस रूल के तहत चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, और इसके अलावा जो है चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो इंतखाबात मुनक़िद हुए हैं उसमें जो है सैयद गनी और शीरी रहमान और दीगर के 5 से 6 लोगों के जो है नाम लिए गए। फारूक इशनायक ने नाम लिया कि इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफिसर से इस्तफसार किया कि किस जगह पे मोहर लगाना है, जिस पर जो है प्रेसिडेंट ऑफिसर ने उनको बताया कि जी आप जो है नाम के ऊपर मोहर लगाएं, जिस पर उन्होंने नाम के ऊपर मोहर लगा दिए गए। आज पहली बार उन 7 लोगों के वोटों का नाम भी लिए गए हैं अदालत में, जो जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफिसर के कहने पर जो है नाम के ऊपर यूसुफ रजा गिलानी के मोहर लगा दिए थे, जिसको मुस्तरद करा दिए गए हैं। अदालत ने जो है दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है दरखास्त काबिल समाअत होने पर। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आज 24 मार्च और आज दुनिया भर में टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि दुनिया में 10 अमवात में से 1 का सबब टीबी बनता है, और दुनिया में हर रोज़ 5000 अफराद टीबी में मुब्तला होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान टीबी के शिकार अफराद के हिसाब से दुनिया में 6ठे नंबर पर है। टीबी के सबब बनने वाले जो वायरस है वो एयरबॉर्न होता है, यानी फ़िज़ा में मौजूद होता है, और वो सांस की नाली के रास्ते जाके फेफड़ों को मुतासिर करता है। क्या वजूहात होती हैं, क्या सबब होता है ट्यूबरक्लोसिस का, और क्या चीज़ें हैं जिससे पता ये चल सकता है, क्या अलामात हो सकती हैं जिनसे पता चल सकता है कि इंसान को
ٹی بی ہو چکا ہے. سید غلام عباس نقوی صاحب, ڈاکٹر سید غلام عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا علامات کیا ہیں بنیادی طور پہ ٹیوبرکلوسس کی؟ اچھا رائٹ ناؤ سر, بہت شکریہ. اصل جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو کریکشن کر دوں, جو آج آپ ابھی اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ پاکستان اس وقت رائٹ ناؤ 5th نمبر پہ آ گیا ہے, جو ہائی برڈن کنٹریز میں 5واں نمبر ہو گیا. یعنی کہ ہم نے اس کو چھٹے پہ کہا تھا, آپ نے کہا نہیں 5ویں پہ, اور رائٹ زیادہ ناؤ ورسٹ جو اب کنڈیشن ہمارا ہے. ہے, تو اس معاملے میں ہم ترقی کر رہے ہیں, لیکن آئیڈیلی نہیں ہے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ایک اور چیز کریکشن کرنے کے, اٹس اے ناٹ اے وائرس بورن ڈیزیز, اٹس اے بیکٹیریا وائرس ہے. تو یہ جو ٹی بی کا بیسیلا ہوتا ہے, مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوز بیسیلا, یہ بیسکلی جرمز جو ہوتا ہے یہ بیکٹیریا ہوتا ہے. تو یہ بیکٹیریا کے تھرو ٹرانسمیشن ہوتی ہے, بٹ روٹ آف ٹرانسمیشن سیم ہے. ایئر بورن جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایئر بورن ہے, ڈراپلیٹ انفیکشن ہے. تو اچھی بات, آج کل تھوڑی سی اویئرنیس لوگوں میں زیادہ آ گئی ہے, کیونکہ یہ کرنٹ پینڈیمک کنڈیشن آف دا کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایئر بورن ڈیزیز. تو ٹی بی بھی رائٹ ناؤ پھیلتی اسی طرح سے اسپریڈ کرتی ہے کہ اگر ایک ٹی بی پیشنٹ ہے جو کہ ڈیزیز پرسن ہے اور جس کے پھیپھڑوں میں جراثیم موجود ہیں, وہ عام لوگوں میں ملتا ہے جلتا ہے, تو جب وہ کھانستا ہے, چھینکتا ہے یا ایون لاؤڈلی بولتا ہے, تو جو جرمس ہوتے ہیں اس کے ایکسپیلڈ آؤٹ ہوتے ہیں اور وہ ایئر میں رہتے ہیں. ایئر کی باؤنڈری نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ایئر کو باؤنڈری نہیں دے سکتے, تو ایوری ون جو کہ اس کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہے اور وہ انہیل کرتا ہے. تو اس طرح سے ٹی بی پھیلتی ہے. ٹی بی کی جو مین علامات ہے, سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ جس کو بھی کھانسی مور دین 2 ویکس, 2 ہفتے سے زیادہ کی کھانسی ہو اور وہ نارمل ریمیڈیز سے اور ٹریٹمنٹ سے نہیں کور ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اپنا جا کے ٹیسٹ کروا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی کی معذرت, ہم علامات کی طرف تو جائیں گے, لیکن ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم ٹی بی کی طرف جاتے ہیں؟ ٹی بی سے کون سی بد پرہیزیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں جس سے ہمیں ٹی بی؟ ڈیفینیٹلی ہماری جو ہائیجینک کنڈیشن ہے یا ہماری جو نیچر وہ ہے, روٹین ہماری جو وہ ہے ہائیجینک پوزیشن, اس حوالے سے اگر ہم نہیں کیئر کرتے ہیں. جیسے میں نے بات کی کہ ٹی بی ایک پیشنٹ ہے, ٹی بی تھرو ٹرانسمٹ ہوتی ہے ایئر بورن سے. اگر ایک مریض پازیٹیو ہے, پازیٹیو کا مقصد یہ ہے کہ جس کے بلغم میں جراثیم میں ٹی بی موجود ہے, اب وہ اگر آپ کے ساتھ موو کر رہا ہے اور کھانس رہا ہے اور اب وہ ہائیجینک کنڈیشن کو نہیں اپلائی کر رہا ہے, جسٹ لائک ہے کہ ماسک کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہے, جگہ جگہ آپ کو اسپٹ آؤٹ تھوکنا نہیں ہے, یہ آپ نے ایسی بات کر دی نا ہے, یہ بڑی مشکل بات. اس کا مطلب ہے پھر ہم نے سیڑھیاں استعمال ہی نہیں کرنی, کیونکہ ہمارے یہاں تو سیڑھیاں جو ہیں وہ تو اگالدان کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. بالکل, اور جہاں پہ 90 ڈگری کا ٹرن آتا ہے وہی اگالدان ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم ڈیفینیٹلی تھوڑا سا اس پہ کریں گے تو اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. رائٹ ناؤ سب سے اچھا کنٹرول کا میجرز یہ ہے کہ جتنے جلد سے جلد آپ ٹی بی پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹریٹمنٹ میں لے آئیں گے. کیونکہ اگر ایک ٹی بی پیشنٹ ہے اور وہ ان ٹریٹڈ ہوتا ہے تو وہ سال میں نیئر اباؤٹ 10 to 15 لوگوں کو انفیکٹڈ کرتا ہے. تو جتنے جلد اگر وہ 1 سال تک نہیں اس میں ٹریٹمنٹ پہ آیا تو وہ 10 سے 15 لوگوں کو انفیکٹ کر دیا. تو اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اچھا, اس کی جو اس کی ٹریٹمنٹ میں جو ڈوزز جو دستیاب ہوتی ہیں, تو کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جی کسی نے 1 ڈوز لے لی, 2 ڈوز لے لی, جو کہ کمپلیٹ ایک طرح سے کورس ہوتا ہے جو آپ کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے, لوگ وہ سمہاؤ کنٹینیو نہیں کرتے. تو لوگ جو وہ بریک کر دیتے ہیں, اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ٹی بی کا جو ڈیزیز کا ہے, اس کی جو ڈوزیج وہ ہے, ڈیوریشن ہے, وہ اب رائٹ ناؤ, پہلے تو تھوڑا سا لانگ ہوتی تھی, 12 مہینے بھی ہمارے زماں تھا, پھر 9 مہینے ہوئی, 8 مہینے, اب رائٹ ناؤ 6 منتھ کی ہو گئی. تو ڈیوریشن تو کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس کا بہت ضروری ہے کہ ایک پراپر ڈوز, جو آپ کو ڈوزیج بتائی جائے, وہ ڈوزیج اور پراپر ٹائم پیریڈ کے لیے لینا ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں لیا, ڈوز پراپر نہیں لی, ٹائم پیریڈ پراپر نہیں لیا, تب ہم رائٹ ناؤ ایک اور ایمرجنس آف دا وہ اس میں جا رہے ہیں ڈیزیز میں, اور جو کہ اور سیویئر فارم آف دا ٹی بی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں MDR, ملٹی ڈرگ ریزسٹینس. تو یہ ہماری بیسک ٹی بی کی دوائیاں ہیں, جو کہ 4 موسٹ پوٹنٹ دوائیاں ہیں جو ہم دیتے ہیں فرسٹ لائن ٹی بی میں. اگر اس کو پراپر ڈوز میں نہیں لیا اور پراپر ٹائم ڈیوریشن کے لیے نہیں لیا, تو پھر ہم اس کی سیویئر فارم آف ڈیزیز ہے جس کو MDR, ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی کہتے ہیں, اس طرف ڈیولپ ہو رہا ہے. جیسے تھیم بھی کہہ رہی ہے 2021 کی, the clock is ticking. کلاک از ٹکنگ, ڈیفینیٹلی یہ تھیم جو آپ کی ہے کہ 2021 کی کلاک از ٹکنگ. تو ہمیں وقت کا بہت وہ امپورٹنس ہے, اور اس کے رائٹ ٹائم پیریڈ پہ ٹریٹمنٹ کو دینا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بیماری ہے, کیا یہ صرف پھیپھڑوں میں موجود ہوتی ہے, جسم کے باقی حصوں پہ بھی اٹیک کرتی ہے؟ نہیں, ٹی بی کی بیماری جسم کے موسٹلی آل آرگنس کو انوالو کر سکتی ہے. صرف آپ کے 2-3 آرگنس ہیں جہاں پہ نہیں انوالو ہو سکتی ہے, ایریاز جہاں پہ آپ کی بلڈ سپلائی سرکولیشن نہیں, جیسے لائک ہیئرس ہو گئے, نیلس ہو گئے, یہ اس ٹائپ کی نہیں. باقی ایوری پارٹ آف دا باڈی انوالو ہوتا ہے.
اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 80% پھیپھڑے، جیسے اگر 100 ٹی بی کے مریض ہیں تو اس میں 80 ٹی بی کے پھیپھڑوں والے ہوتے ہیں، 20 پھیپھڑوں سے باہر والے، ایکسٹرا پلمونری جس کو ہم کہتے ہیں صحیح۔ پلمونری، لیکن سارے مثال کے آرگنز کو طور انوالو ہوتے پہ ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو آنکھوں میں ٹی بی ہو سکتی ہے، بالکل ہو کیا سکتی بالکل ہے، ایسا ہو بالکل ہو سکتی ہے ٹی بی، آئس ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، ایون موسٹ آف دا کاز سب سے زیادہ بچوں میں جو ٹی بی کے پروپورشن ہے وہ غدود کی ٹی بی جس کو ہم لمف نوڈس ٹی بی اوکے، کہتے ہیں اوکے۔ بچوں میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہر قسم کے پولوشن سے جو ہے وہ ہمیں محتاط رہنا ہے؟ ڈیفینیٹلی پولوشن از ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ تو افیکٹ نہیں کرے گا، ڈائریکٹ تو وہی آپ کا جیسے سگریٹ بیکٹیریا اسموکنگ بھی اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر بالکل ہو سکتا ہے؟ سگریٹ اسموکنگ ہے، اور جو بھی آپ کی جہاں پہ آپ کی امیونٹی کمپرومائز ہوگی، جہاں پہ آپ کا امیون ڈیفینس میکینزم ویک ہوگا تو ادھر ٹی بی ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسموکنگ کے حوالے سے یہ بتائیے گا، کیا صرف سگریٹ اسموکنگ کو ہی سگریٹ اسموکنگ کہا جاتا ہے یا اسموکنگ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسموکنگ کی تو آج کل کافی فارمز آ گئی ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو کیا یہ جیسے کہا جاتا ہے ای سگریٹ کمپیریٹیولی ویپنگ ایک بڑا کلچر ہو گیا کامن؟ نہیں، ای سگریٹ کا تو اب ریسرچ رائٹ نو جو شو کرتی ہے کہ ای سگریٹ تو زیادہ مور وہ ہے، اچھا، تو ڈیفینیٹلی ای سگریٹ ہے، ہر یا آج form کل of شیشہ smoke۔ ایوری فارم آف، پلس ایون ہم جو پیسیو اسموکنگ جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں یہ جو ہے اس میں ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا بس ٹھیک ہے، آئندہ کوئی پی لے میرے سامنے سگریٹ تو پھر دیکھیے گا اپنا حال۔ بہت شکریہ جی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ ایک چھوٹی سی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں، اور راؤنڈ 2 کا جناب آغاز کریں گے کورونا کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ آج اس حوالے سے تعلیمی اداروں کے حوالے سے فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ تعلیمی اداروں کا مستقبل کیا ہوگا۔ بالکل شفاعت، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ علاقے، وہ شہر، اسپیشلی اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں، پشاور کی بات کریں، پنجاب میں لاہور کی بات کریں، تو ہو سکتا ہے یہاں پر اسکول ایک بار پھر سے بند کر دیا جائے، گو کہ اسکول بھی وہاں پر بند بھی ہوئے ہیں بہت سارے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور یہ جو اجلاس کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہی دیں گے، انفارمیشن دیں گے، لیکن پہلے ہم نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر۔ کورونا کی تیسری لہر میں شدت آ رہی ہے، این سی او سی نے پابندیاں سخت کر دیں، تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلہ آج ہوگا۔ باکسنگ میں بھی میچ فکسنگ، پڑوسی ملک کا اہم کردار، باکسر محمد وسیم کا انکشاف، کہتے ہیں ورلڈ ٹائٹل کی فائٹ پر پھر رابطہ کیا جا رہا ہے۔ گھر بیٹھے مفت کتاب منگوائیں، مطالعہ کریں اور واپس کر دیں، کوئٹہ کی کتاب دوست نوجوان کی بلا معاوضہ سروس قابل تحسین ہے۔ اور وگ میں سونا چھپانے والے 3 بھارتی اسمگلرز پکڑے گئے، ایک جیسے مشکوک ہیئر سٹائل نے ہانڈا پھوڑ دیا۔ تو یہ تو جناب ہم نے آپ کے سامنے خبریں رکھی، اب ذرا بات کرتے ہیں ان کی تفصیل پہ۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے کورونا وبا کے حوالے سے۔ تیسری لہر کورونا وبا کی جاری ہے اور شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ این سی او سی نے پیر کو ہونے والے اجلاس میں ذرا پابندیاں تھوڑی سی سخت کی ہیں۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے متعلق جو کہ سب سے اہم معاملہ ہے، اس کے متعلق فیصلہ آج ہوگا۔ اور دوسری جانب سندھ بھر میں صوفیہ کرام کی مزارات اور درگاہیں آج کھول دی گئی ہیں۔ محکمہ اوقاف نے کراچی، سکھر، حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹر اوقاف کو مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں، نارتھ نازم آباد، نارتھ کراچی کے مختلف علاقوں اور لیاقت آباد کی 6 یوسیز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے، جو 6 اپریل تک جاری رہے گا۔ اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ شفاعت اور بھی بہت سارے ایسے جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان کا بھی تعین کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر بھی لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ نسبتاً سندھ میں جو آنے والے کیسز ہیں، کل سندھ میں 200 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، پازیٹیوٹی کی شرح تقریباً 2.5 سے 3% کے آس پاس رہی ہے، لیکن پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس پہ لگ رہا ہے کہ صورتحال تھوڑی سی خراب ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے یہ بتائیے گا کہ لاہور میں 12% پازیٹیوٹی آ رہی ہے، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں 18 اور کچھ علاقوں میں 17% کے آس پاس پازیٹیوٹی کی شرح ہے، کیا مطلب ہے اس پازیٹیوٹی کی شرح زیادہ ہونے کا؟ بہت شکریہ شفاعت اور مدیہ۔ دیکھیں، پازیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے ٹیسٹ کرائے
ان میں سے کتنی فیصد پازیٹیو آئے. اب اس وقت ٹو بی آنیسٹ جو سیمپل سائز ہے ہمارے پاس وہ ریپریزنٹیو نہیں ہے, بہت چھوٹا ہے. آپ اس کو کئی ٹائم سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کا پاپولیشن پہ ایک آپ کو صحیح ملے گی پکچر. اس وقت یہ ڈیفینیٹلی جتنی بھی شرح بتائی جا رہی ہے یہ انڈر ریپریزنٹیو ہے, بیکاز آپ کا ٹوٹل سائز ہی جب ریپریزنٹیو نہیں ہے, پاپولیشن وائز کم ہے بہت. ایک تو دیکھیں لوگ خود بھی نہیں کرا رہے ٹیسٹ, بہت سارے وہ گھر میں ہی اپنے آپ کو علاج کر رہے ہیں. ہمیں روز کا یہ چیز ہے کہ ہمیں ڈیلی کئی دفعہ فون آتے ہیں کہ جی یہ طبیعت خراب تھی, اب بہت زیادہ خراب ہو گئی, تو پھر ہم اس وقت کہتے ہیں کہ اب ہاسپٹل لے جائیں. انہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں کرایا ہوتا, وہ زیوم کرتے ہیں کیونکہ کرونا اس قدر پھیل چکا ہے کہ وہ زیوم کرتے ہیں جب ان کو تھوڑی سی علامات ہوتی ہیں تو کرونا ہی ہے, وہ خود ہی گھر پہ علاج شروع کر دیتے ہیں, اچھا یا برا. تو اس لیے میرے یہ انلیس کہ ہم پاپولیشن بیس سیمپلنگ کریں کہ ہم ایک علاقے میں ہر تیسرے گھر میں جا کے سیمپلنگ کریں, اٹ از ناٹ. تو یہ صرف ہمیں بتا رہا ہے کہ بیماری کافی حد تک شدت اختیار کر گئی ہے اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور لیکن جو کراچی میں بہت, کیونکہ کراچی میں سیمپل سائز ہی بہت چھوٹا ہے تو اس لیے شاید وہ انڈر ریپریزنٹیو ہو اور وہاں بھی ایکچوئل کیسز زیادہ ہوں. کیونکہ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب جو کیسز سننے میں آ رہے ہیں وہ اور جو پیپرز پہ جو کیسز آ رہے ہیں نا, ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس کا مطلب وہی جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ جب لوگوں میں علامات ظاہر ہوتی ہے تو لوگ گھروں میں خود ہی کوارنٹین کر لیتے ہیں. اب ذرا ہم لاہور کے حوالے سے بات کریں. آپ لاہور کے ڈائنامک زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, اور لاہور میں جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ لاہور کو خطرناک شہر قرار دے دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مین وجہ ہے کہ لاہور میں جو اسپریڈ ہے وہ اتنا تیزی سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی خطرناک بہت حد تک ہو چکا ہے, اور اس کی میرا خیال ہے مین وجہ تو ایک ہمارے جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ ہیں, دوسرا پاپولیشن ڈینسٹی ہے, اور جو ابھی اس وقت فیکٹر ہے کہ وہ دیکھیں پنجاب کے اور لاہور کے ارد گرد کے جو ایریاز ہیں, میرپور ہو گیا یا گجرات ہو گیا, یہاں سے بہت بڑی یو کے کی پاپولیشن جو پاکستانی ڈسینٹ کے لوگ ہیں جو یو کے میں رہ رہے ہیں وہ ہیں, اور بہت سارے لوگ واپس آئے شادیوں کے لیے, شادیوں کا سیزن ہے, اور بہت سارے ہم نے پیشنٹس دیکھے کہ جہاں سے آؤٹ بریک ہوئی, پوری کی پوری فیملی افیکٹ ہوئی کسی شادی میں. ایک دو لوگ یو کے سے آئے تھے شادی اٹینڈ کرنے, اور کچھ فیونرلز پہ بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ ایک ہاٹ سپاٹ بننے کی کافی بڑی وجہ ہے لاہور میں, کیونکہ کراچی میں اور سندھ میں اتنے زیادہ ایکسپیٹس نہیں ہیں جتنے پنجاب اور خاص کر لاہور کے ارد گرد کے ایریاز میں ہیں. تو وہ B117 جو ویریشنز آئی ہیں اس میں 17 وائرس میں, جس کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہو گیا 75%, اور جس میں بچوں کو بھی اس نے افیکٹ کرنا شروع کر دیا, اور جس میں اب ہمیں پچھلے ہفتے سے سمجھ لگی کہ اس کا ویرولنس بھی زیادہ ہے, یعنی کہ اس کی ڈینجر اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے وائرس سے, یہ نہیں, اور لنگز کو یہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. جیسے بھی آپ نے بولا کہ جو نیا ویریئنٹ آیا ہے یہ بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے, سو کیا آپ لوگوں کی جانب سے آج ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اسکولز کے مستقبل کے حوالے سے کہ ابھی اسکول کھولنے ہیں, بند کرنے, کیا کرنے, تو کیا آپ لوگوں کی جانب سے کوئی سجیشن گئی ہوئی ہو وزیر تعلیم کو اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم نے تو ان کو یہ کیا تھا, اور اپنی یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم بلینڈڈ لرننگ کر رہے ہیں, لیکن صرف آن لائن سے وہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا. ہمارا کوئی تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا کہ اگر آپ پیورلی آن لائن کرتے ہیں اور پھر آپ ایگزام لیتے ہیں فزیکل تو بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور اگر ہم آن لائن ایگزام لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, ایسے سیکیور سسٹمز نہیں ہیں کہ ہم یہ لے سکیں. تو ہمیں مڈ وے جانا چاہیے کہ بلینڈڈ جو چیزیں بڑی سیفلی ای کریکلم ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کریکلم ہی بنا لیا ہے کہ جو آن لائن ٹیچ کیا جا سکتا ہے. اب میڈیکل میں تو ظاہر ہے ایک ٹچ بہت ضروری ہے, ایک جینٹل ٹچ آف دی ڈاکٹر, اور اس کو بیڈ سائڈ مینرز بہت ضروری ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ کیا کہ 3 شفٹیں کر دیں بجائے 1 کے, کلاسز بہت چھوٹی کر دیں, کیونکہ اسکولز اور کالجز ریلیٹیولی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو ایس او پیز امپلیمنٹ کرنا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. شادیوں پہ, کیونکہ شادیوں پہ تو لوگوں نے کھانا کھانا ہے تو ماسک تو اتاریں گے ہی اتاریں گے, اور یہ جو باقی آپ کی پولیٹیکل ہیں جلسے جلوس اور جو آپ کی ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت بڑا ہاٹ سپاٹس ہیں, کیونکہ یہ یہاں پہ بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے یا کسی کے لیے بھی. اور جہاں تک یہ ہم لاک ڈاؤنس کی بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ سزا اور جزا کی بات ہے,
لوگوں کو ریفرین تب کریں گے جب ان کو کوئی سزا ملے گی. ہمارے انفارچونیٹلی کوئی بھی ایس او پی کو کرنے کے لیے, اب دیکھیں یو کے میں میرے اپنے شاگردوں میں سے 5 شاگردوں کو کہ ان کی جنرل میڈیکل کاؤنسل کی جو رجسٹریشن ہے, جو ایک ہمارے لیے پرائمری چیز ہے, میں بھی ان کا رجسٹرڈ ہوں فار لاسٹ 40 ایئر, وہ کینسل کر دی گئی ہے, ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا. دے کین ناٹ ورک ایز ڈاکٹرز دیئر, اس لیے کہ وہ اپنا فون گھر میں چھوڑ کے سپر مارکیٹ شاپنگ کے لیے گئے تھے, کیمرے نے کیچ کیا. اتنی سخت سزائیں انہوں نے دی ہیں, £10,000 اور ساتھ ان کی پوری عمر کے لیے ان کو ڈاکٹری کرنے سے روک دیا گیا ہے. اب اتنا بڑا یہ ڈیٹرنس ہے کہ اس کے بعد کوئی سوچ ہی نہیں سکتا یو کے میں کہ وہ ڈاج کرنے کی کوشش کرے. اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ اب ان کے کیسز تقریباً ہاف سے بھی کم رہ گئے ہیں. ایک یہ ریزن ہے, دوسرا ان کا ویکسینیشن پروگرام ہے کہ وہ آدھے ملک کو تو ویکسینیٹ کر چکے ہیں. دوسرا جو سفری پابندی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے ان میں. ایبسلیوٹلی. تو ڈاکٹر صاحب ہماری ویکسینیشن کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی تو ہم چند لاکھ پر ہے, میرے خیال میں ہارڈلی 4 لاکھ لوگ ویکسینیٹ ہوئے ہیں ابھی تک. پاپولیشن کا سائز بہت بڑا ہے. ہماری کچھ عرصہ پہلے جب بات ہو رہی تھی تو ہمیں بتایا گیا جناب ہدف ہے 7 کروڑ افراد کو ویکسینیٹ کرنے کا. جو جس طرح سے پیس چل رہا ہے لگتا ہے اس میں تو ایک صدی درکار ہوگی 7 کروڑ افراد کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے. اس پیس میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آنے والے چند ہفتوں میں؟ میرا خیال ہے شفاعت آپ کافی کم پیتے ہو, زیادہ پیو, کیونکہ وہ جو بات ہوئی تھی وہ 15.5 کروڑ کی ہوئی تھی, آپ نے وہ آدھی کر دی. دیکھیں ہمارا ملک ہے 22 کروڑ کا, تو ہمیں اگر ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنی ہے تو ہرڈ امیونٹی کے لیے ہمیں 75% آف دی پاپولیشن کرنی پڑے گی. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے, کیونکہ جو دیکھا گیا باقی ملکوں میں, یو کے میں دیکھا گیا کہ 50% جب انہوں نے کر دی, 6.5 کروڑ کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں وہ, تو اس وقت ان کی یہ کم ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی. 75% جب وہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئکلی بس جاتے جاتے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے سزا اور جزا کے والے سے بات کر رہے تھے. ہم بھی روز اپنے شو میں روز بات کر رہی تھی کہ بھائی جب تک فائن نہیں لگائیں گے لوگ عمل درآمد ایس او پیز پہ کرنا شروع نہیں کریں گے. سو کیا آپ لوگ, مطلب ہماری بات تو گورنمنٹ سننی تھی, ہم روز بات کر رہے ہوتے, تو کیا آپ کی جانب سے کوئی ایسی تجویز گورنمنٹ کو نہیں کی کہ بھائی لگائیں فائن, اگر لوگ پبلکلی ماسک نہیں لگاتے تو ان کو فائن کریں, آپ 300-400 ان سے لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گھر سے ماسک لگائے بغیر نہیں نکلنا ہم نے. آپ کے خیال میں کہ اگر آپ کی نہیں سن رہی تو ہماری سنیں گی؟ سر آپ تو ڈاکٹر ہیں. بہرحال یہ چیز تو ڈاکٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھا گورننس کے لیے تو اچھی گورننس چاہیے, اور اس کے لیے تو دیکھیں سیدھی سی چیز ہے کہ اگر لوگ اس کو نہیں سیریسلی لے رہے تو سب سے پہلے تو ہمارے رول ماڈل لینا, جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, پہلے تو سینٹ میں اور اسمبلیوں میں جہاں سے آپ کے کیمرے دکھاتے ہیں کہ گلے مل رہے ہیں الیکشن جیت کے یا ہار کے, ایک دوسرے کے سر رکھ کے رو رہے ہیں, تو وہ چیز کو دور کیا جائے. ہاتھ ملا رہے ہیں تو دیکھیں وہ جب آپ کے کیمراز دکھاتے ہیں تو آپ یہ تو کر سکتی ہے یار وائی کہ اگر کوئی ایسی چیزیں وائلیٹ ہو رہی ہیں تو ان کو نہ دکھائیں رول ماڈل کو کرتے ہوئے, تو شاید لوگ کم. یہ تو آپ نے کرنا ہے. مجھے لگ رہا ہے نہیں, اگر ہم دکھائیں گے ہم کنڈیم بھی ضرور کریں گے, آپ یہ فکر ہی نہ کریں. آپ سمجھ لیں کہ آپ کے 2 نمائندے, اور ہم روز یہاں بیٹھ کے لوگوں کو ہر وقت یہ کہہ رہے تھے ماسک پہن کے آؤ, ماسک پہن کے آؤ, ماسک پہن کے آؤ, ماسک کیوں نہیں پہنتے. ہم کہہ کے تھک گئے, لوگوں نے ہمیں دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیا کہ ماسک والی باجی آ گئی, کہیں گی ماسک پہنو. نہیں آپ نے بہت اچھا کیا, لیکن دیکھیں لوگ, ہماری ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے ہماری پاپولیشن کی, ایجوکیشن لیول, اویئرنیس لیول بہت کم ہے, اور ابھی بھی ہم ٹوٹکوں پہ بہت بلیو کرتے ہیں انفارچونیٹلی. تو اس لیے جب کوئی بڑا آدمی, جو بڑے کوئی ہیروز وغیرہ جن کو, جو ہمارے ایم این اے سینیٹرز ہیں, وہ گلے ملتے ہیں پبلکلی اور ان کو دکھایا جاتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو کوئی خوف نہیں تو بھائی ہمیں کیا خوف ہے, یہ تو ڈرامہ ہے. تو یہ چیز, وہ پورا جو میں اور آپ روز بیٹھ کے ایک کہانی کرتے ہیں, اتنا محنت کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ کا چینل اتنا ٹائم دے رہا ہے, وہ نلیفائی ہو جاتا ہے, بہت جلدی نلیفائی ہو جاتا ہے. جب وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو گلے ملا ہے, وہ اسی وقت وہ بھی ملنا شروع کر دیتے ہیں. چلیں جی, امید کرتے ہیں کہ لوگ خود اس حوالے سے تھوڑا سا ادراک کریں, اور ڈیفینیٹلی ویکسین واحد حل ہے, اور ویکسین کو ہاں کہنا ہے جناب, ویکسین کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ جناب.
हमारे से डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद थे, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, और कोरोना वायरस के हवाले से, नए स्प्रेड के हवाले से बता रहे हैं कि बच्चों में 19 साल से कम उम्र अफराद में इस वायरस का असर आया है। विच इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड विच इज़ वेरी डेंजरस। और हम तो भाई गुस्से से, प्यार से, नाराज़ होके, रो के, हर तरीके से हमने आपको मनाने की कोशिश की कि मास्क पहन लें। सो खुदा के लिए मास्क पहन लें इससे पहले कि ये वायरस आपको अटैक करे और आपके बाद अपने घर वालों को अटैक करे। तो अपने घर वालों के लिए प्लीज़ SOPs पे अमल दरामद करें, जरूर करें। और जो मास्क पहना है वो नाक पे लगाना है, वो इधर और इधर, वो आपने अपनी थोड़ी के लिए नहीं लिया, प्लीज नहीं, वो चिन के चिन को अटैक नहीं करेगा, मुंह और नाक से वो आप उसको नहीं हिल कर सकते। खैर शफात, आगे एक मतलब विग से पता चल रहा है कि बड़ी बड़ी मतलब वो हो रही है आजकल जी, यस, बड़ा इन है जी, पैच लगाना बड़ा इन है। लोग अपने जो है ना वो बालों का जो हेयर फॉल है वो कवर करने के लिए पैच लगाते हैं। ये पैच लगाया जनाब भारत के चंद स्मगलर्स ने, और उनका जब पैच उतारा गया तो उस पैच के अंदर से जनाब आप चेक करें, माशाल्लाह इट्टें, प्रॉपर इट्टें निकली हैं। और हुआ ये कि वो क्या कमाल महारत से उसकी भी फाइन एक लाइन लगाई हुई है। जब ऊपर वाला विग का जो पैच उतरा है तो उसके ऊपर एक स्किन की लेयर है, उस स्किन की लेयर को उतारा तो जनाब पता चला उसमें से तो निकला है कोई सोना। हमारा भी चेक, ये क्रिएटिविटी, वो कहते हैं ना हम बड़े क्रिएटिव है, तो ये आप उनकी क्रिएटिविटी चेक करें। ये जनाब मतलब ये आप देखें जी, इस पैच के अंदर इन्होंने वो जो पता नहीं सोना कहाँ से कशीद करके चुरा के लाए थे वो इन्होंने इसके अंदर रखा हुआ था। इनको ये नहीं पता मेटल डिटेक्टर में से गुजरना है, इन्होंने वो मेटल डिटेक्टर ने पकड़ लिया जी फाइनली। और सर आपकी खोपड़ी लोहे की है पता चला नहीं जी, खोपड़ी तो लोहे की नहीं है, सोने की खोपड़ी जरूर है। ये पैसे भी निकले प्रॉपर जी, सब कुछ सारा, मतलब आप देखें उस बंदे के बालों में कितना खजाना है। आप ये देखें माशाल्लाह, करेंसीज भी हैं और गोल्ड भी है। आपके पास बैंक में अपनी चीजें रखवाने का टाइम नहीं, लॉकर में चीजें रखवाने का टाइम नहीं, तो कोई मसला नहीं जनाब। आप बंदा है लॉकर सर पे रख के घूम रहा है। So exactly, अपने सर के ऊपर अंदर आप सोना भी रख सकते, पैसे भी रख सकते, और मतलब हर चीज में जो जहां वो कर सकते हैं। देखें सॉक्स में भी, वैसे सॉक्स में तो अक्सर लोग वैसे बड़े आराम से चोरी करने की कोशिश भी करते हैं। बहुत जनाब अजीब व गरीब मामला है ये, लेकिन लोगों का जो रुझान है ये इसको पकड़ना जो है ये कमाल है। इसमें डेफिनेटली जो टीम्स है जिन्होंने इन लोगों को पकड़ा होगा उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जिस तरह के जो स्मगलर्स के जो हरबे होते हैं ना वो कमाल होते हैं। ओहो, चले जी अब जरा आगे बढ़ते हैं और की सेहत के हवाले से एक बार हम फिर से बात करेंगे। देखें आज हम जरा बात करेंगे ओरल हेल्थ के हवाले से। हर साल वैसे तो ये दिन मनाया जाता है 20 मार्च को, लेकिन अगर 24 मार्च को या किसी भी अगले दिन हम इस हवाले से बात कर लें तो इसमें किसी भी किस्म की कबाहत नहीं होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि मुंह की बीमारियां स्पेसिफिकली अगर आपके दांतों में किसी किस्म की खराबी हो तो इससे जो जन्म लेने वाली प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो काफ़ी ज़्यादा संगीन जो है वो आपके लिए मसला भी पैदा कर सकती है। और अक्सर लोग हम देखते हैं कि दांत में दर्द, हसासियत, गर्म या सर्द लगने की शिकायत भी करते हैं और अपनी मनपसंद खाने पीने की चीज़ों से पूरी तरह समहाउ लुत्फानंदोज भी नहीं हो पाते। तो अगर आपके दांत या मसूड़े की कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप दांत या मसूड़े के किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, जो बेहतर तौर पर आपको अच्छे माउथ वॉश या फिर टूथपेस्ट के हवाले से मशवरा दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको दांतों का मसला ही ना हो तो आप एक अच्छे टूथपेस्ट का इंतखाब करें। और बहुत सारे लोग दुनिया में सेंसोडाइन टूथपेस्ट का इंतखाब कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जनाब सेंसोडाइन में कुछ ऐसे अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि ना सिर्फ ये कि दांतों की सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, बल्कि खास तौर पे वो जो ठंडा गर्म लगने की कैफियत होती है ना उसको वो बड़ा बेहतर तौर पर एड्रेस कर लेते हैं। तकलीफ दे सूरत हाल होती है ना जब आपको दांतों में ठंडा गर्म लगता है, थोड़ी देर के लगता है जैसे आपकी रूह परवास कर गई हो। तो इन तमाम तर तकलीफों से कैसे बचना है, और डॉक्टर के पास, क्योंकि ऑफकोर्स जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमारा खर्चा भी बड़ा होता है, तो कैसे हम खर्चा कम कर सकते हैं सिर्फ एक छोटे से अच्छे खर्चे पे, विच इज़ गुड टूथपेस्ट, उस पर हम कैसे करके बच सकते हैं, इसी वाले से बात करेंगे। डॉक्टर फातिमा खटक हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, ये जो ओरल हेल्थ के हवाले से हम बात करते हैं ये है क्या चीज़? ओरल हेल्थ डे बेसिकली एक आलमी दिन है। हम इसको 20 मार्च को हर साल ऑब्ज़र्व करते हैं, एंड इस दिन के ज़रिए हम एक पैगाम लोगों को देते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हम बेसिकली लेते हैं ताकि हम ओरल हेल्थ को हाईलाइट कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये कॉन्सेप्ट बड़ा बिल्डअप हुआ हुआ है कि जनरल बॉडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुंह की सेहत का ख्याल इतना ज़रूरी नहीं है। डेंटिस्ट्री जो है हमारे यहाँ बड़ी पेन रिलेटेड है। आपको दांत में तकलीफ़ होती है तो आपको डेंटिस्ट की याद आती है। बिल्कुल, हाँ। अदरवाइज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूटीन चेकअप
جو باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ اس چیز کا ایک روٹین ہوتا ہے, اویئرنیس ہوتی ہے کہ آپ کو ایوری 6 months ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے, چیک اپ کرانا ہے, وہ کانسیپٹ ہمارے یہاں کم ہے, بٹ وی آر آن دا وے کہ ہم اس چیز کو کریں. تو اس دن کے ذریعے ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں بہت آل اوور دا ورلڈ. جو جتنی بھی ڈینٹل کمیونٹیز ہیں وہ ایک کمبائن افیکٹ کرتی ہیں, جس کے ذریعے ڈینٹل کالجز میں, ڈینٹل یونیورسٹیز میں فری ڈینٹل چیک اپس ہوتے ہیں. اینڈ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انکریج کریں لوگوں کو کہ آپ آئیں, چیک اپ کرائیں. کوئی بھی ایشو ہے تو وہ ٹریٹیبل ہے, چاہے وہ اگریسو اسٹیٹ میں ہے اور اٹس ان انیشیل اسٹیج, وہ ٹریٹیبل ہے. تو اس دن کے ذریعے ہم صرف لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ آئیں, چیک اپ کرائیں اینڈ ڈینٹسٹ کے یہاں روٹین لی جایا کریں, رادر دین کہ آپ ویٹ کریں کہ وہ تکلیف اتنی بڑھ جائے. اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا اشارہ دیا کہ جی یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے لوگوں میں کہ اورل ہائیجین کے, لوگوں کو اپنی اورل پرابلمس کی بھی اویئرنیس نہیں ہے. بالکل. کوئی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے, لانگ رکھ لو, سوجن ہو گئی, اس کے لیے کوئی اور ٹوٹکا, کوئی نہ کوئی ٹوٹکا ہر چیز کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. اس کو اویئرنیس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ تو اسی دن کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک آئیڈیا دیں کہ اگر ایسا کوئی چیز ہے تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, چیک کرائیں کہ کاز کیا ہے, اینڈ دین ہم ان کو گائڈ کرتے ہیں کہ کیا ٹریٹمنٹ ہے, کیا ڈائگنوزز ہے, اینڈ کون سی ٹوتھ پیسٹ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ وقت کے ساتھ ساتھ ایک پرابلمس بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں بیکاز جنک فوڈ کا, شگری فوڈس, کاربوہائیڈریٹس, بہت زیادہ پاپولیشن جو ہے اس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو سینسٹیوٹی تو ہے, اٹس اے ویری کامن ڈینٹل پرابلم. 3 میں سے آلموسٹ ایوری 1 person ہیز اٹ. تو آپ لگا لیں کہ ٹوٹل 40% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ سفر کرتی ہے ٹھنڈا گرم کی جو سینسیشن ان کو فیل ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سینسورائن ہمیں کیسے ہیلپ کرتا ہے اس میں؟ اچھا, تو سینسورائن بیسکلی ایک ایسا ٹوتھ پیسٹ ہے جو اسپیسیفکلی مینوفیکچرڈ ہے فار سینسٹیوٹی ریلیف. تو اس کی ٹیکنالوجی اٹ کیپس آن انکریزنگ, بڑا ود ٹائم یہ ہر چیزیں کم اپ ود اے مور بیٹر سولوشن ٹورڈز اٹ. تو اس کے اندر جو یوز ہو رہے ہیں سارے کیمیکل کمپاؤنڈز, آپ کا پوٹاشیم نائٹریٹ ہے, اسٹینس فلورائڈ ہے, اب تو ہمارے پاس ایک ریپیئر اینڈ پروٹیکٹ ہے سینسوڈائن کی وچ انکلوڈز نوومن ٹیکنالوجی. ان سب چیزوں کا جو ہے نا 2 گولز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ بیسکلی آپ کے دانت کی ایک ہارڈر آؤٹر لیئر ہوتی ہے جسے ہم انامل کہتے ہیں, اس کے بعد ایک انر سرفیس ہوتی ہے جو زیادہ سافٹ ہوتی ہے, اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ سینسیشن لے کے جاتی ہیں ٹورڈز دا تھرڈ پارٹ جو آپ کی نرو ہے. ٹھیک ہے, اب کسی بھی وجہ سے آپ کی جو آؤٹر سرفیس ہے انامل اگر وہ کم ہو گئی ہے, تھن آؤٹ ہو گئی ہے, تو جب بھی آپ کچھ ٹھنڈا, گرم, بہت ایکسٹریم ٹیمپریچر کی چیز یا بہت میٹھا یا کھٹا لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جا کے, کیونکہ پروٹیکٹیو لیئر تو ہے نہیں, وہ ڈائریکٹ جا کے ڈینٹین کو ہٹ کرتی ہے اینڈ وہ ایک شارپ سا 5 seconds کا پین ہوتا ہے جو بڑا جو ہے وہ انبیئربل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں سینسوڈائن کیا کرتی ہے, ان چیزوں کے ذریعے ان ایکسپوز ڈینٹین کو بلاک کر دیتی ہے. بیکاز جیسے ہی آپ ٹوتھ پیسٹ منہ میں ڈالتے ہیں اینڈ سلائیوا سے ان ٹچ ہوتا ہے تو اسٹینس فلورائڈ اور نووم ٹیکنالوجی ایک آپ کی ایک لیئر بناتی ہے کیلشیم فاسفائڈ کی, جو جا کے اس ایکسپوز ٹیوبلز پہ چپک جاتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین آپ کا کیا ہوتا ہے, جو آپ کی ایکسپوز جگہ ہے وہ ایک وال بن گئی ہے, اٹس لائک اے شیلڈ, اٹس لائک اے بیریئر. پھر آپ جو بھی ٹھنڈا گرم لیتے ہیں رادر دین وہ جا کے نرو کو اریٹیٹ کرے, وہ وہیں جا کے اسٹاپ ہو جاتا ہے. That's interesting. اب ضرور مجھے بتائیے گا کہ لوگ ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے کہتے ہیں جی آپ ٹوتھ پیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کچھ دیر کے لگا کے چھوڑ دیں, لیٹ اٹ آپ اس کو لیئر کو 60 seconds کے لیے چھوڑیں کہ وہ ذرا اپنا کام کریں اور اس کے بعد کلیننگ شروع کریں. از اٹ دا رائٹ اپروچ؟ اچھا, اس میں ہمارے پاس ویریئنٹس ہے سینسوڈائن کے. تو جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا وہ ایک خاص ویریئنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ریپڈ ریلیف. تو دیٹ از کلینکلی پروون کہ اگر آپ اس جگہ پہ اسپیسیفک دانت پہ جہاں پہ آپ کو سینسٹیوٹی ہو رہی ہے اس کے مسورے پہ اگر آپ تھوڑی سی اپنی فنگر ٹپ پہ وہ سینسوڈائن ریپڈ ریلیف نکالیں اور مساج کریں اس ایریا پہ, تو ود ان 1 minute وہ آپ کو سینسٹیوٹی سے کافی زیادہ اس کی کمی کروا دیتا ہے. تو ہم یہ بچوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ناٹ انڈر 12 years of age. جنرلی سینسٹیوٹی کا جو مسئلہ یہ بچوں میں ہوتا نہیں ہے اتنا زیادہ. 12 years سے کم وی ڈونٹ ریکمینڈ کہ آپ سینسوڈائن کا, ان کے لیے اپنی جو 0 to 2, 4 to 6 والی ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہیں وہ یوز کریں. 12 سے آنورڈز یس یو کین. جب 12 سال سے بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سم ہاؤ اتنے اویئر ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے اورل ہیلتھ کا اپنے خیال رکھنا, لیکن جو بچے ہوتے ہیں سنس وہ کینڈیز بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, وہ ہر قسم کی میٹھی چیز جو ان کو مل رہی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو فلورائڈ سے پروٹیکشن مل جاتی ہے. تو فلورائڈ ہر ٹوتھ پیسٹ میں ہوتی ہے, ایون سینسوڈائن ہیز فلورائڈ, تو یو کین یوز اٹ ایز اے ڈیلی ٹوتھ پیسٹ فار یور سیلف. بٹ بچوں میں کوشش کریں کہ 12 years آنورڈ سے. سینسٹیوٹی کا جو پرابلم ہے نا یہ زیادہ کامن ہے بٹوین 20 to 50 years of age. اس دوران زیادہ مثال کے طور پہ ہم اسکیلنگ کراتے ہیں, اگر ہم ایک ہر سال کی وہ جو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ عرصے تک
सेंसिटिविटी रहती है, तो क्या उसके लिए हमें रेगुलर ब्रश करने की जरूरत है, और क्या सेंसोडाइन हमें सिर्फ सेंसिटिविटी की जरूरत में करने की जरूरत है, या इट्स अ रूटीन टूथपेस्ट? नो, इट्स अ डेली टूथपेस्ट। Okay. आपके देखिए आपकी नॉर्मल टूथपेस्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपको बचाएंगी? आपके पास फ्लोराइड होना चाहिए, विच इज़ बेसिकली नेचुरली अकरिंग मिनरल। ये एक Okay. बड़ी हार्ड सर्फ जो आपका बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है एनामल, इसको हार्ड करता है। Okay. तो सेंसोडाइन के सारी टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, सही। विच मीन्स ये आपको कैविटी प्रोटेक्शन का भी बेनिफिट दे रही है, एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर अगर आपको फ्रेश ब्रेथ चाहिए वो भी दे रही है। तो एक नॉर्मल टूथपेस्ट जो आपके लिए कर रही है वो सेंसोडाइन भी कर रही है। तो यू कैन यूज इट आराम से ट्वाइस इन अ डे एंड यूज इट एज योर नॉर्मल डेली टूथपेस्ट। ओनली ट्वाइस अ डे, और ट्वाइस अ डे इज इनफ। इतना भी लोग हो ज्यादा जाए भी तो कर काफी रहे हैं। है, इतना भी हो जाए तो काफी है। ट्वाइस अ डे इज गुड इनफ। ट्वाइस अ डे इज गुड इनफ। एक सुबह करें, एक रात करें, और बिल्कुल। सेंसोडाइन से आप ब्रश करें, ताकि जो आपके दांतों में ठंडा गर्म और जो हसासियत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा हो जाती है, इससे आप पाले मुकम्मल निजात। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया जी Absolutely. डॉक्टर साहबा, डॉक्टर फातिमा हमारे साथ क्योंकि जो देखे ना, दांत अच्छी होते से मुस्कुराहट अच्छी नहीं होती। दांत अच्छे होना तो आपकी सेहत भी अच्छी होती है, चीज़ें दुनिया आपको अच्छी लगने लग जाती है। बिल्कुल, एक दांत। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक में आप भी जरा देखें, अगर ब्रश मिस हो गया तो जरा जाके एक्सरसाइज फौरन करें। करें। वी आर कमिंग बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेरा में एक अफसोसनाक वाक़या है बालाकोट से, जहां दरियाए कुनहार में खातून डूब गई। 32 साला साइमा तस्वीर खिंचवाने की गर्ज से दरिया पर मौजूद चट्टान पर बैठी थी, और इस दौरान उनका पाँव स्लिप हो गया। वो पाँव स्लिप होने की वजह से दरिया में गिरी, और तवाज़ुन बरकरार रखने की वजह से जो तेज़ रफ्तार मौजें थीं उसकी नज़र होगी। कैमरे ने सामा की आखिरी तस्वीर को महफूज किया है। दरियाए कुनहार वादी कागान का एक बहुत तेज़ रफ्तार दरिया है, और सयाहती मुकाम पर हमने देखा कि जगह जगह सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए नोटिस भी लगे हुए हैं कि इस दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए इज्तनाब करने से करीब आने में। दरिया के अंदर उतना बिल्कुल मना है, और इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि सयाह किनारे के साथ जो बड़े पत्थर हैं उन पर खड़े होकर और बैठ कर तस्वीर बनवाते हैं। पुलिस के मुताबिक सयाह सैर व तफरीह और तस्वीर के जुनून में सेफ्टी वार्निंग बोर्ड्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही एडवेंचर बहुत बड़े हादसे का सबब भी बनते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर शहजाद से। रोज कबल जिले के इलाके उमराबाद से एक फैमिली जो है सैर सियाहत के लिए वादी कागान आई हुई थी, जहाँ पे मलकनी के मकाम पे एक खातून सियाह जो है वो तस्वीर बनाते हुए पाँव फिसलने के बायस दरिया कुनहार की तेज़ मौजों की नज़र होगी। 3 रोज से जो है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ताहाल उसकी जो है लाश बरामद ना हो सकी, क्योंकि दूसरी जानब अब ये देखे जाए तो मानसेरा के 3 रोज से जो है मानसेरा के गिरदनवा में शदीद बारिश जो है वो मुसलसल जारी है, और जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मानसेरा के जो सियाती मकामात है, कागान वैली और सरन वैली, वहाँ पे जो सियाती जो सीज़न है उसका आगाज़ जो है मई या अप्रैल में होता है। ताहाल जो है यहाँ पे सियाती सीज़न जो है वो ऑफ है, और ज़रूरत इस बात की है कि जो भी सियाह यहाँ पे सैर और सियाहत के लिए आते हैं वो पहले जो है रोड के खुलने की इतलात जो है वो उन्हें वसूल लेनी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी ताहिर शहजाद, इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बात करते हैं सियासी मैदान की। अपोजिशन की तहरीक जो टारगेटेड थी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए, वो आपस में ही लड़ पड़ी है, और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो आमने सामने आ गए हैं। पीडीएम इत्तेहाद से हुकूमत को घर भेजने वाले अब एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल जी, कौन सिलेक्ट होने जा रहा है और कौन माजी में सिलेक्टेड रहा है, इस हवाले से भी बहस जो है और ताने देने का सिलसिला जारी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम में दोनों बड़ी जमातों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ बयानात का हमने देखा है कि मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ साथ जो तनासुब है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान की मुफाहमत की कोशिशें भी अब बिल्कुल कारगर साबित नहीं हो पा रही। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज के ट्वीट का जवाब दे डाला, और 2 रोज़ पहले लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सिलेक्ट होना उनकी रगों में शामिल नहीं है, ताहम माजी में लाहौर का एक ख़ानदान सिलेक्ट होता रहा। क्या कहा था उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। में ये सिलेक्ट होना सिलसिला नहीं है, लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है, ये माजी उनका तो रहा है। मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता। जहाँ तक नवाज शरीफ का जनरलों से एहतसाब मांगने के मुतालबा है, ये आज का मियाँ साहब का मुतालबा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 3 नस्लों से कह रही है सबका एहतसाब होना चाहिए। लॉन्ग मार्च डिले नहीं होना चाहिए था। जब आपने कौम के सामने ये ऐलान किया था
कि 26 को एक मार्च होना था। मेरा अपना जमात का काफ़ी तैयारी था, इस्लामाबाद पिंडी में बुक हो गए थे। मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा, ये किसका आइडिया था लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। शिबली फराज कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जलसों में बंदे लाने के कारोबार में आ गए हैं। उनसे कानून सवाल करे तो ये लश्कर कशी भी उतर आते हैं। सोच रखने वाली जमातें, उनका अकट जो था वो बुनियादी तौर पे एक ही मकसद था, वो अपने ज़ाती मफादात को प्रोटेक्शन देना। तो उसका अंजाम तो यही होना था। जो बातें बिलावल भुट्टो ने की हैं, ज़ाहिर है उनमें वज़न है। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, वो तो अब रेंट अ क्राउड की बिजनेस में अब आ गए हैं। इनको बुलाया जाता है कानून के सामने पेश होने को। एक तो है वो तो एब्सकॉन्डर हो गए, कानून से फरार अख्तियार कर ली। अभी जो है तो ये सिर्फ अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपनी जायदादें बचाने के लिए ये बरसरे पैकार हैं। हम अपने साथ बदमाशों का जत्था लेके चल पड़े तो आया ये मुल्क होगा, ये राजवाड़ा होगा? ये बनाना रिपब्लिक की मैनिफेस्टेशंस हैं कि आप कानून को घर की लौंडी समझते हैं, तो सवालात के जवाब देने के बजाय आप लश्करकशी कर दें। ये ऐसा हो नहीं सकता है। और ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत में इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो न डरते हैं और न दबते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि बिलावल के बयानात का जवाब नहीं देंगे। जिसने भी पीडीएम को नुकसान पहुंचाया कौम उन्हें माफ नहीं करेगी। लिए धक्के खा रहे हैं कि यहाँ पर आज भी बैलेट पर बुलेट भारी है। आसिफ जरदारी साहब ने जो पीडीएम में गुफ्तगू की या बिलावल भुट्टो साहब ने जो लाहौर में बयान दिया, हमने उस पर तबसरा नहीं किया, जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हमारा हदफ इमरान खान है। जातियात पे और किसी ऐसी बयानबाजी से परहेज करेंगे जिससे ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई शुरू हो और हुकूमत को बेल आउट मिले। जिसने भी पीडीएम की या ऑपोजिशन की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया उसे ये कौम माफ नहीं करेगी। पीडीएम की सतह पे फैसला हुआ था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून देगी। हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो इत्तफाक किया था वो उसका एहतराम करेंगे। 26 तारीख को नैब ने मरियम नवाज साहबा को बुलाया है। नैब कहता है कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ वो ऑपोजिशन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं कि सारी ऑपोजिशन को अंदर करें ताकि इंसान गलियां हों और उसमें अकेला इमरान खान नाचता फिरे। और कमर जमान कायरा साहब ने बयान का जवाब देते हुए कहा कि न ही पैंतरा बदला, न ही इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर सियासत की है। सेनेट में कायदे इस पे इख्तलाफ का ओहदा इतना बड़ा नहीं कि पीपल्स पार्टी इसके लिए मरी जा रही है। पीपल्स पार्टी किसी असूल से इनहराफ कर रही है, बिल्कुल गलत। कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की इशारे पे पॉलिटिक्स नहीं की। हम कोई पैंतरा नहीं बदल रहे। किसने कहा था कि वो जो बाकी 2-3 स्टेप्स हैं उनको छोड़ के आप जंप अप कर जाए? जरदारी साहब की गुफ्तगू लीक हुई है, बाकी भी वहाँ गुफ्तगू हुई है और वो गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के लिए भी टॉलरेबल नहीं थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट को इतना बड़ा ओहदा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी मरे जा रही है। मुस्लिम लीग और पीटीआई ने आपस में एडजस्टमेंट कर ली। हमने कोई एतराज नहीं किया इस पे। इस्तीफे नहीं तो लॉन्ग मार्च का फायदा क्या? ये बात वो थी जो मीटिंग के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, जो मीडिया के जरिए नहीं आनी चाहिए थी। हमारा मौक़िफ़ आज भी है कि हम इस्तीफों के ऑप्शन के साथ हैं, लेकिन हमारी दानिश में उसके लिए वक्त मुनासिब नहीं है। इस्तीफों के ऑप्शंस के साथ है, लेकिन हमारी दानिश में अभी वक्त मुनासिब नहीं है। ये कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब का। और इसी वाले से बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अज़मा, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। अज़मा, जैसे भी आपने कमर जमान कायरा साहब को भी सुना और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी यही बात थी कि ऐसा नहीं कि हम इस्तीफों के खिलाफ है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ 10 रोज पहले ही लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से जोड़ा गया। वो जो दावा कर रहे हैं, क्या ये दावा दुरुस्त है? नून लीग का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अगर आप जितनी भी एलामिया था इसी का और ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो उसके अंदर इस्तीफे हमेशा से जो है वो शामिल थे। और ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी हमेशा इस्तीफे देने के लिए कुछ ज़्यादा इंक्लाइन नहीं, लेकिन उन्होंने जो पिछली हमारी जब मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि वो मार्च तक जितने भी ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट की इलेक्शन आ रहा है, इसका हमें हिस्सा बनना चाहिए। और हमने इत्तेफाक किया कि एक बड़ी पार्टी है और कंसेंसस डेवलप करने के लिए हमने उस पर इत्तेफाक किया। लेकिन उसके बाद यकीनन लॉन्ग मार्च और इस्तीफे ही आखिरी जो है वो, अगर वो कहते हैं कि आखिरी ऑप्शन है तो ये आखिरी ऑप्शन ही है। और लॉन्ग मार्च के बाद जो है इस्तीफे देकर हुकूमत को घर भेजना, इसके अलावा और क्या ऑप्शन होगा हमारे पास?
لیکن وہ دوبارہ سے جو ہے وہ وزد ہے. پھر پنجاب کے اندر وہ تحریک عدم اعتماد لانے کا خود ہی فیصلہ کر چکے ہیں, جہاں پہ ان کی کوئی اکثریت نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ممبرز نہیں ہیں. سو یہ کچھ مسائل ہیں جو جس کی وجہ سے ہمیں لانگ ملتوی کرنا پڑا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ان کی رگوں میں سلیکٹ ہونا شامل نہیں ہے. نام لیے بغیر کہتے ہیں کہ لاہور کا ایک خاندان ہے جو سلیکٹ ہوتا رہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں وہ؟ اس پر میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں لیکن نہیں کہنا چاہتی. اور مریم نواز صاحبہ کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہمیں ملی ہیں اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی بات کا ہم سیاسی جواب دیں گے. اس طرح کی کسی ذاتیات کی بات کا اور اس کھیل کا نہیں بننا چاہتے. اچھا اسما, لیکن اب بات یہ کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان جب ان کی جانب سے ایسے بیانات آ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ طنز و تنقید کی جا رہی ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے اس میں افادیت برقرار رہے گی؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور مجھے بھی اس کے اوپر بہت کنسرن ہے کہ پی ڈی ایم یقیناً انٹیکٹ ہے, ابھی موجود ہے. ہم سے پیپلز پارٹی نے لاسٹ جو میٹنگ ہے اس میں ٹائم مانگا تھا استعفوں پہ غور کرنے کے لیے, لیکن اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ یقیناً ہرٹ کرتی ہے پولیٹیکل ورکرز کو بھی, پارٹی عہدیداروں کو بھی. اور اس لیول پہ جو ہے وہ آئیں گے تو حکومت کا کیا مقابلہ کریں گے جو ہے وہ, اگر ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا ہے. سو ہماری پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی لڑائی جھگڑے کا فی الحال کوئی پارٹ نہیں بننا چاہتے. پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کر لے, اس کے بعد ظاہر ہے وہ اپنی پالیٹکس کرنے میں آزاد ہیں, وہ اپنی پالیٹکس کرنے میں آزاد ہیں اور اپنا فیصلہ پر خود کر. بہت بہت شکریہ جی. عزمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ہمارے ساتھ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے, تحریک انصاف کا موقف دینے کے لیے تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب موجود ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو بتائیے کہ سر 26 مارچ کو مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے, اس پیشی سے پہلے ہی ایک مومنٹم بنایا گیا ہے اور وہ مومنٹم یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ جلوس آئے گا, ایک باقاعدہ جلسہ ہوگا, سیاسی کارکنان آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بدامنی کا خطرہ تو نہیں ہے وہاں پہ؟ جو معاملہ آپ کے سامنے آیا کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ جا رہی ہیں, کیا یہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے آئی ہیں یا کوئی ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا ہے جس کے تحت یہ جا رہے ہیں, یا انہوں نے جو ہے وہ کشمیر فتح کر لی ہے؟ یہ لوگوں کے ساتھ جا رہی ہیں. ان کو نیب نے بلایا ہے, جو یہ خود کہتی تھی میری لندن میں کیا میری پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب زرعی زمین بھی نام نکل آئی, اب چودھری شوگر مل کے اندر ان کی شیئرز بھی سامنے نکل آئے ہیں. اب نیب جب ان کو بلا رہا ہے تو ان کو چاہیے نیب جائیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے نیب کے اوپر حملہ کروایا تھا اور اس حملے کے نتیجے کے اندر یہ کیا پیغام انہوں نے دیا تھا کہ یہ قانون کی حاکمیت کو نہیں یہ مانتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا یہ رویہ اگر دوبارہ اختیار کرنے کا پروگرام بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے اداروں کو ان کو کسی قسم کا ایسا کام کرنے کی اجازت ہے. اچھا فاروق صاحب, کراچی میں این ایس 249 کے لیے نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی ہے کہ وہ مفتاح اسماعیل ان کی کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں, تو ان کا ہے کہ کوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ وہاں سے کھڑا نہ کرے. دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں دونوں بڑی جماعتوں کے آپس میں بیانات ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پر بھی ان کا کافی بڑا اختلاف ہوتا چلا جا رہا ہے. اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیاسی حمایت ان کو مل سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ نے وہ ایک کہانی سنی ہوگی, ایک ٹوٹ بٹوٹ کی کہانی تھی, ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے جب ہم اسکول میں جاتے تھے. ایک تھا ٹوٹ, ایک تھا بٹوٹ, دونوں کی ایک دن لڑائی ہو گئی, ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ایک کا بازو ٹوٹ گیا. یہ ابھی وہی کام کر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ جو این 249 کا الیکشن ہے, بڑا بنیادی سوال ہے میرا ان سے. ایک طرف پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے, فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں جی اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں, استعفے دے دیں. دوسری طرف یہ ضمنی الیکشن بھی نظر جا رہے ہیں. کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, الیکشن لڑیں, اسمبلیوں کا حصہ بننا ہے, بنے. وہاں سے یہ تنخواہیں لے رہے ہیں, ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں, عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. وہاں آ کر قانون سازی کریں, وہاں آ کر جو ہے ہمارا جو الیکٹورل ریفارمز ہے الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے, اس کے اوپر آ کے کام کریں. اس کے اوپر یہ آنے کو تیار نہیں ہوتے اور کہہ رہے ہیں ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. کل ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی جناب, اور وہ خبر یہ تھی کہ قومی ہیرو پروفیشنل باکسر محمد وسیم نے
پڑوسی ملک سے متعلق ایک اہم انکشاف کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ 2017 میں پڑوسی ملک کی جانب سے انہیں فائٹ فکس کرنے کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے ٹھکرا دی. محمد وسیم کے مطابق انہیں کہا گیا تھا کہ 1 لاکھ پاؤنڈ لو، ورلڈ ٹائٹل ہار جاؤ. باکسر محمد وسیم کا کہنا تھا کہ سچا پاکستانی ہونے کے ناطے فکسنگ کی پیشکش ٹھکرا دی. اب ایک بار پھر ورلڈ ٹائٹل کی فائٹ کے موقع پر فکسنگ کے لیے رابطہ کیا جا رہا ہے. کیا کہنا تھا محمد وسیم کا، پہلے آپ کو سنواتے ہیں. 16 اور 18 میں نے WBC سلور ورلڈ ٹائٹل ڈیفینڈ کیا تھا اور بہت ہی قریبی ایک پڑوسی ملک نے مجھے بہت بڑی آفر دی تھی 100,000 پاؤنڈ کا جو فائٹ فکس کرنے کے لیے، اور میں نے اس کو ڈینائی کیا تھا. ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میں نے یہ سب کچھ کیا. محمد وسیم اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ وسیم بھائی ہمیں وقت دینے کے لیے. وسیم بھائی پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ فائٹ ہار جاؤ پیسے لے لو، یہ آفر آپ کو آئی ہے یا یہ کو باقاعدہ طور پہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے؟ یہ اصل میں آئی تھنک ایک نیٹ ورک ہے. یہ مطلب جب بھی آپ فائٹ کے لیے جاتے ہیں، بڑے فائٹ کھیلنے کے لیے، تو شاید آپ کو پتا ہو کہ انٹرنیٹ پہ وہ فائٹرز کے جو 2 فائٹرز ہوتے ہیں اس میں ایک فیوریٹ ہوتا ہے، تو اس کو وہ اپروچ بھی کرتے ہیں پر راؤنڈ پہ، پر پنچ پہ آپ کو پیسے دینے کے لیے وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں. تو مجھے 2016 میں جب میں پہلی دفعہ ٹائٹل جیتا، پھر دوسری دفعہ میں نے ایک جو ورلڈ کے ٹاپ باکسر کے ساتھ میری فائٹ ٹائٹل ڈیفینڈ کرنے کے لیے میری فائٹ رکھی گئی، تو اس میں مجھے پھر انہوں نے اپروچ کیا اور مجھے کافی زیادہ انہوں نے میں لاس ویگس میں بھی جب میری ٹریننگ تھی امریکہ میں، وہاں پر بھی مجھ سے رابطے میں انہوں نے کوشش کی کہ مجھ سے رابطے میں رہے، اور ان کے کچھ بندے بھی آئے میرے ساتھ. پھر 2 بندے مجھے ملے. بتائے گا یہ جب آپ کو آفر کی گئی تو کیا اس وقت آپ نے ورلڈ باکسنگ کاؤنسل جو ہے ان سے آپ نے بات کی تھی، آپ نے ان کو اعتماد میں لیا تھا، شکایت کی تھی ان کو؟ نہیں، ورلڈ باکسنگ کونسل کے ساتھ تو میری وہ نہیں تھی. البتہ میں نے اس چیز سے بھی اس بات کو اس لیے بھی میں نے کسی کو بولا نہیں. میں نے کہا یہ تو فائٹ ہے اور فائٹ بھی کافی ٹف تھی، تو اگر فائٹ اوپر سے نیچے ہو جائے تو پھر جو پروموٹرز آپ پہ پیسے لگاتے ہیں، جو پروموٹرز آپ کو فائٹ کے لیے پروموٹ کرتے ہیں، ان کو شاید یہ نہیں لگے کہ یہ فائٹ آپ نے ہی فکس کی تھی اور آپ نے پیسے لیے. تو اس لیے میں نے یہ بات اپنے ہی تک رکھی، اس کو میں نے بالکل بھی اوپن نہیں کیا بات. تو کل مجھے ایک اس طرح کا مجھ سے پوچھا گیا کہ کبھی تو آپ کو اس طرح کی کوئی آفرز نہیں آئے. آفرز تو آتے رہتے ہیں، جب آپ بڑے فائٹس کے لیے جاتے ہو تو آپ کو بکیز جو ہے اپروچ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس میں بزنس کریں. تو اب آپ کو یہ جو ریسنٹ آفر آئی ہے اس حوالے سے یہ آپ کو کب اپروچ کیا گیا تھا؟ یہ مجھے جب میری لاسٹ فائٹ ہوئی تھی اور میں اس ٹائم IBF اس میں ٹاپ 4 میں ہوں ورلڈ میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اب مجھے جب ورلڈ ٹائٹل ملے تو پھر وہ میرے ساتھ اس بارے میں وہ کام کرے. لیکن ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے پر یہ کام تو انتہائی ایک غلط کام ہے. تو انشاءاللہ گریٹ جاب وسیم بھائی. مجھے یہ بتا دیں تیاری کیا ہے آپ کی اپنی فائٹ کے لیے؟ تیاری کافی الحمدللہ اچھی ہے. اب انشاءاللہ ہوپ فلی 3 سے 2 ویک میں واپس اسکاٹ لینڈ جاؤں، اپنا کیمپ جوائن کروں اور فائٹ کے لیے تیاری کروں، اور انشاءاللہ آئی ہوپ اینڈ آف دس ایئر میں ورلڈ چیمپئن بنوں اور پاکستان کا نام روشن کروں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب باکسر محمد وسیم، جو بڑے پرعزم ہیں، بڑے پرجوش ہیں کہ وہ اپنی فائٹ جیتیں گے، اور انہوں نے بڑی اچھی آفرز جو بظاہر بڑی گلٹرنگ آفرز ہیں وہ انہوں نے ٹھکرائی ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کا سوچا ہے جنہوں نے انہیں یہ آفرز کیے ہیں. So hats off to you محمد وسیم. اور خواتین حضرات اب آپ سے وقت ہو گیا اجازت چاہنے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، کرونا سے تو میلوں دور رہیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة
来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen.